بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمین. اب ہم دیکھ لیتے ہیں تفہیم میں ترقیق. اس کو ہوم ورک ابھی میں نے بلکہ جن کا سسٹر کا اپلوڈ کیا ہے اس کو میں نے خود بھی نہیں دیکھا ابھی بس میں وہی کر رہی تھی. تو خیر مل کے آج ہم چیک کرتے ہیں, سب مل کے چیک کریں گے. آج ان کی شامت آئے گی. لیسن نمبر 11 تفہیم اینڈ ترقیق. ٹھیک ہے, لیسن میں ویسے آرڈر پی ڈی ایف کے اور سے لکھا ہے 11, ادروائز ویسے لیسن نمبر 11 نہیں ہے. تفہیم اینڈ ترقیق اس کو دیکھ لیتے ہیں. سسٹر پلبشا کا ہے. اچھا پلبشا کا اب دیکھتے ہیں. یہاں سے دیکھتے ہیں ہوم ورک. تفہیم اور ترکیب کی تعریف کریں. مخفف اور مرکب حروف کون سے ہیں؟ تفہیم. اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں. لغوی معنی, پھر بھرنا, موٹا کرنا, اور اصطلاح میں ایسی. ایک پھر اس کو اسکرین کو ٹھیک کرتی ہوں. اچھا اصطلاح میں ایسی موٹی آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ بھر دے. ٹھیک ہے, تو یہ آواز ہے کہ آواز ہے جس میں ادائیگی کے وقت پورا منہ بھر جاتا ہے. پھر ترقیق. لغوی معنی دبلا پتلا ہونا, باریک ہونا. اور اصطلاحی معنی ایسی باریک آواز کے آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے. تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ ایک میں منہ بھر جاتا ہے ہیوی میں تفخیم میں, اور لائٹ میں ترقیق میں منہ نہیں بھرتا. حرف مخفف اور حرف مرکب کون سے ہیں؟ حرف مفخم اس حرف کو کہتے ہیں جو اس کے خاص کیفیت کے ساتھ منہ کو بھر دے. جیسے قال, اس میں قاف. اس سے حرف مرکب کون سے ہیں؟ اس حرف کو کہتے ہیں جو حرف اس کو خاص کیفیت کے ساتھ باریک کر دیا جائے. جیسے مالکی, جیسے ماں, اس میں مو نہیں ہوگا نا, ماں منہ ہمارا جیسے خالی خالی ہے. اچھا پھر حروف شبہ مستعلیہ کی تعریف کریں. ان میں سے کون کون سے حروف شامل ہیں؟ شبہ مستعلیہ یہ وہ حروف ہیں جو موٹا ہونے میں بعض اوقات حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوتے ہیں. یعنی ہوتے تو ویسے یہ لائٹ ہی ہیں, مرکب ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ اس کو بعض اوقات وہ ہیوی کی آواز ہو جاتی ہے سچویشن کے بیس پہ. اور حروف شبہ مستعلیہ کون سے ہیں؟ الف لام را. ٹھیک ہے, 3 ہی لیٹر ہیں, الف لام اور را. اور حرکات کے اعتبار سے تفخیم کے 5 مراتب ہیں. ان کی مثال قرآن مجید سے ڈھونڈ کر دیں. اس میں 5 مراتب کون سے ہیں؟ اچھا میں ایک اوروں کو ہوم ورک دیکھا تھا, کسی اور کا تھا, انہوں نے اس کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ جو میں نے مطلب جو ڈفرنٹ علماء کی رائے ہے نا, کسی اور عالم کی رائے کو جو کہ اوپر جو تھے ان میں سے کسی کو ایکسپلین کر دیا تھا. اس میں ساکن کو اسی طرح ایکسپلین کیا تھا جس طرح کی دوسری رائے تھی. ہمیں صرف ایک ہی لینی ہے فی الحال. ٹھیک ہے, تو الاول یعنی مفتوح بعد الف, یعنی کہ پہلی رائے کیا ہے, وہ پہلا کیا ہے, سب سے ہیوی لیٹر کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد ایک تو وہ مفتوح ہوتا ہے یعنی فتح, یعنی جس کو زبر کہتے ہیں, اور اس کے بعد الف آتا ہے. تو تخافون, ٹھیک ہے, خصاص. اس کے بعد ثانی سیکنڈ کو کہتے ہیں, اول فرسٹ کو کہتے ہیں, ثانی 2, ثالث 3, رابع 4, خامس 5. ٹھیک ہے, تو 5 مراتب ہیں, عربی میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اوپر سارا عربک ہی ہے. تو ہم نے فرسٹ پڑھ لیا. پھر سیکنڈ کیا؟ مفتوح, یعنی صرف الف صرف زبر ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ ہے صرف پیش ہے. پھر فورتھ ساکن ہے, اور ففتھ مکسور یعنی کہ زیر ہے. تو اس کی ایگزامپلس انہوں نے دی. اس کو ہم یہی کر لیتے ہیں. ویسے آج میں نے آپ کو ریویژن بھی کرانی تھی تھوڑی سی اسی کی, مگر کچھ یہ پوائنٹس ہم یہی کر لیں گے فنش, کیونکہ ایگزامپل سامنے ہی ہیں. تو سب سے دیکھیں تخاف, خا, اس میں کیا ہوگا کہ آواز 2 حرکت تک بھر رہی ہے. آپ سمجھے جیسے کہ بیلون کو کوئی 1 منٹ کے لیے بھرے تو کتنی بھرے گی, اگر 2 منٹس کے لیے بھرے تو کتنی بھرے گی, تو ڈبل ہو جاتی ہے. تو تخافون, اس میں جب صرف الف ہوگا صرف زبر ہوگا تو خو لقنا, خو چھوٹا سا,
خلقنا خلقنا. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر اتنی بھرے گی نہیں آواز. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ فوراً لام پہ چلے گئے تھے. پھر یہ خواب دم ہے, آئی مین پیش ہے, لا تدخل خلن خلن خو. اب خو ہمارے لپس کی شیپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اور کم بھرتی ہے, ہوا کم بھرتی ہے, اس لیے یہ اور لائٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ نہ یہ خواب ایگزامپل ہی دود, آئی گیس دود, نخوض نخوض. ٹھیک ہے, ایک دم آواز بند ہو گئی, بھرنے کو ٹائم ہی نہیں ملا زیادہ. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو ہوا سے اور بیلون سے ایگزامپل لیں تو آپ کو زیادہ اچھا ایگزامپل سمجھ آئے گی کہ ابھی ہم نے ہوا بھرنے ہی لگی تھی تو ساکن ہو گیا, یعنی کہ آواز بند ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو بھرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا, تو اس وجہ سے اور بھی لائٹر ہو گئی. ٹھیک ہے, اور سب سے لاسٹ میں مکسور یعنی کہ زیر, ید خیلاقم خی خی خی. اب یہ خی میں ہماری شیپ ایسی ہوتی ہے, لپس کی بھی تھوڑا اسمائلی ہوتا ہے, زبان کی شیپ بھی تھوڑی سی نا کروی ہوتی ہے. خی خی اگر آپ کر کے دیکھیں نا تو اس سے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے منہ میں اگر پانی ہو ایک دو سپ, اگر آپ منہ کی شیپ ایسے بنائے جیسے کہ آپ خی کہہ رہے ہیں تو دیکھیں ایک دم سے منہ سے پانی نکل جائے گا, اس کو بھرنے کی اور بھی جگہ نہیں ملے گی, وہ بہت کوئکلی نکل جائے گا. اس لیے یہ جو جب زیر ہوتی ہے نا تو ہیوی تو ہوتا ہے لیٹر, اس کو ہم کہتے ہیں ہیوی ہے, بٹ وہ کلوز ٹو لائٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہنا تو اس کو ہیوی ہی ہے, بٹ یہ آواز آپ کو لائٹ آئے گی. ید قیلا قیلاکم. ٹھیک ہے نا, قی آپ کو دیکھیں لائٹ آواز آئی. دوسری ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں نا, خصوصا سو سو, دیکھیں سو 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 سو, یہ دونوں ایگزامپل مطلب سو تو زبر الف بھی ہے اور زبر بھی ہے. خو بھی آئے گی ایون, خو سو خو سو سو. پھر البصر بصر البصر. پھر اچھا خوف ہے, تنکو تنکس. ٹھیک ہے, تنکسو سوسو, دیکھ لے منہ میرا راؤنڈ ہوگا. پھر یہ تس 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 تسلیہ اور خصیمون. ٹھیک ہے, اس طرح. اچھا, اب یہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا. اچھا, لفظ جلالہ کو کن صورتوں میں تفخیم اور ترکیب پڑھا جاتا ہے؟ قرآن سے 3 مثالیں ڈھونڈ کر لکھیں. ٹھیک ہے, اب میں نے اس لیے قرآن سے کہا تھا کیونکہ سب لوگ زیادہ تر نا پھر بک سے ہی کاپی کر رہے ہوتے ہیں, نوٹ سے کاپی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ خود ڈھونڈا کریں خود, تو اس سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اچھا, تفخیم, لفظ جلالہ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑا جاتا ہے. مثلاً زبر کی مثال انہوں نے کی خاتم اللہ ما. ٹھیک ہے, زبر ہے اس کے اوپر. ذهب اللہ, اللہ LAAW. ٹھیک ہے, LAAW. یہ اسپیلنگ اگر ہوں گے تو آپ اچھا پڑھیں گے. پھر واللہ. ٹھیک ہے, پھر یم 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 اللہ. دیکھیں اس میں دمہ ہے, پیش ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے پڑھا یم زبر رسول اللہ نصر اللہ. ٹھیک ہے, را پہ پیش ہے. اور ترقیق کب ہوتا ہے؟ جبکہ لام سے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لام سے پیچھے, یہ یاد رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور لفظ میں آپ کو نظر آ رہا ہو پیچھے والے میں, اس لام سے پیچھے. جیسے قل اللہ میں تو خیر اللہ کے نام سے پیچھے زیر ہے. قل اللہ, قل اللہ, لا نہیں, قل اللہ. مگر اس میں دیکھیں للہ, اس میں آپ کو اس نام کے اندر ہی نظر آ رہا ہے پیچھے, اس کو بھی ہم کاؤنٹ کریں گے. للہ پہ عند اللہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہے. اللہم کے لیے بھی میں نے کہا تھا, تو اللہم میں بھی سیم سچویشن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ پلس ہما, اللہ پلس ہما دو ہے, مطلب اللہ ہی لیٹر ہے اس کے اندر, اس وجہ سے سیم سچویشن ہوگی. تو اس میں مثال دے لیتے ہیں, سبحانک اللہم, قال اللہم. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور ترقی کی کیا ہے؟ قل اللہم. ٹھیک ہے, پیچھے زیر آ گئی. ٹھیک ہے, آئی تھنک بس یہ ان کا یہ تھا. ماشاء اللہ بارک اللہ, اچھا ہوم ورک تھا.
بس یہ کہ رائٹنگ میں آپ اگر پینسل سے جہاں پہ کلر تھا نا وہ مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے کوشش کیا کہ پڑھنے میں آسانی ہو. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. اسی میں نے جو تھوڑا سا میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا ایکسپلین کر ریوائز کر لیں گے، بٹ میرے خیال سے جو ہم نے ریوائز کر لیا وہ تو ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ریوائز کر لیا آلریڈی. اچھا یہ میں بتائی تھی کہ دوسری سسٹر نے اس کو ایکسپلین کر دیا تھا، اس کو ہم نے ایکسپلین نہیں کرنا ہے. ہم نے کس کو کرنا ہے؟ جو ابھی ہم نے بات ہوئی ہے. یہ دونوں صرف میں نے ایگزامپلس بتائی تھی کہ لوگ اس میں اور علماء کی دوسری رائے بھی ہے، بٹ ہم نے ایک ہی رائے لینی ہے نا، یہ والی رائے. ٹھیک ہے نا، جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے. اب نے یہ بات کی تھی کہ تو ڈبل ہیوی ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ ہیوی ہوتے ہیں، ان کی 2 درجہ تفخیم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ان حروف میں استعالہ، یعنی کیوں ڈبل ہے؟ استعالہ اور اطباق، یعنی کہ اس میں 2، یہ کہ جڑ بھی اٹھ رہی ہے اور مڈل سے بھی زبان اٹھ رہی ہے، اچھی طرح سے زبان اٹھ رہی ہے، اس وجہ سے زیادہ ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جبکہ غین خائن قاف میں 1 درجہ ہے، یعنی کہ اس میں استعالہ تو ہے مگر اس میں اطباق نہیں ہو رہا ہے، یعنی مڈل سے نہیں اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ لائٹر ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے بھی دیکھیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے جب نیچے ہم زیر لگاتے ہیں غی قی قی، تو آپ کو آواز لائٹ آئی، اس لیے کہ اب زبان ہماری نیچے ہے. یہ بات میں لاسٹ ٹائم بتانا بھول گئی تھی کہ غین خور قاف میں زبان آلریڈی نیچے ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، نیچے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جب ہم زبان زیر کے بعد کے لیے ہم اپنا تھوڑا جوز کو بھی نیچے کرتے ہیں نا، تو وہ زبان جڑی جڑی سی ہوتی ہے، تو وہ زبان اور بھی نیچے ہو جاتی ہے. اس وجہ سے لائٹر آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، زبان ویسے نیچے کو جا رہی ہے نا، تو سمجھے کہ وہ نیچے والے ایریا سے تھوڑی سی اٹیچ سی ہے. تو جب زبان یہاں کی بی ٹی کی طرح غی کہتے ہیں، تو زبان کے ساتھ یہ تھوڑی نیچے آ جاتی ہے، تو اس لیے لائٹر ہوتی ہے. جبکہ اگر ہم تو کو دیکھیں نا، ہماری اطباق ہے، زبان اوپر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، آلریڈی اوپر چلی گئی زبان. تو جب ہم اس کو لائک سوئی کہتے ہیں، زبان تو اوپر ہے، تو اس کو نیچے کی موومنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے آپ دیکھیں خدا نہ خاصہ کہیں زلزلہ آتا ہے تو ہم لوگ جو ہم زمین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو کلوز ہوتے ہیں یا ہمارے گھر ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور مگر جو اب اوپر پرندے ہوتے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے وہ درخت کے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہو، وہ ایک دم سے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کو نیچے کی موومنٹ سے فرق نہیں پڑتا. اس وجہ سے اس طرح لائٹر نہیں ہوتے، جبکہ غین خواہ قاف لائٹر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں ہماری آگے کی ٹپ آف دا ٹنگ کچھ نیچے ہی کی طرف ہوتی ہے. تو نیچے کی جوز کی موومنٹ کی وجہ سے، جبڑے کی موومنٹ کی وجہ سے وہ بھی نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی لیے ان کو تفخیماً نسبیاً کہتے ہیں کہ نسبتاً وہ تفخیم ہوتے ہیں، نسبتاً تفخیم ہوتے ہیں، ادروائز وہ کیا ہوتے ہیں؟ لائٹر ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تفخیم نسبتاً ہوتے ہیں کمپیریٹیولی، بٹ ہوتے لائٹر کی سائڈ پہ. بٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اس کو پھر بھی ترقیق دیکھیے، دے ول نیور بی نیور. ٹھیک ہے نا، کبھی پھر بھی ہم ترقیق نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ آواز تو لائٹر ہی ہے. تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوا کہ یہ کیوں ایسے ہے، کیونکہ زبان کی شیپ ایسی ہے کہ وہ نیچے ہی چلی جاتی ہے زیر کی فارم میں. اچھا، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 2 ہی ورڈ ہیں، 2. اب اس کے بعد ایکسیپشن میں کیا تھا؟ 2 ہی ورڈ ہیں کہ جو یہ ایکچولی ان کا لیول دوسرا تھا، بٹ اس کو لیا دوسرے سے فارم میں جاتا ہے. جیسے کہ اخراج میں خواب ساکن تھا. ٹھیک ہے نا، تو ساکن ہمارا 4th لیول آ رہا تھا. فرسٹ کیا تھا؟ زبر الف، سیکنڈ زبر، تھرڈ زیر، 4th ساکن، اینڈ 5th زیر، نہیں، 3rd پیش. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھیں تو اس کو میں نمبر دے دیتی ہوں. تو اخراج میں خواب ساکن ہے، اٹ مینس کہ اس کو تو 4th لیول پہ ہونا چاہیے تھا، مگر کیا ہوا تھا کہ اس میں خواب preceded by کسرہ، پیچھے زیر تھا، and followed by تفخیم letter, so it is counted as first and second level. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا کہ آگے والے کے حساب سے پھر وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے،
را تھا آگے، ٹھیک ہے، آگے را تھا، تو آگے والے لیول کے حساب سے اس نے اپنے آپ کو بھی بدل دیا. خواہ نے اپنے آپ کو را کے لیول کے حساب سے یا را الف کے لیول سے بدل دیا. را الف کا لیول کون سے؟ فرسٹ اینڈ سیکنڈ، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں فرسٹ اینڈ سیکنڈ، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اخراج برڈ، کوئی اور ورڈ نہیں، اخراج. اس میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ لیول ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا تو اس کو چاہیے تھا وہ فورتھ. اس طرح اختلاف میں اختی، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، خواہ میں کیا تھا، پھر اس میں بھی فورتھ لیول ہونا چاہیے تھا کیونکہ ساکن ہے، بٹ وہ فورتھ نہیں ہوا، وہ ففتھ ہوا، اور بھی ہلکا ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھے زیر تھی اور آگے بھی زیر تھی، تو اچھی طرح لائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اس میں تھا. اور اس کے بعد بس خاص خاص بات ہی کرتے ہیں. اچھا، پھر یہی تھا کہ الف لام اور را جو ہوتے ہیں یہ ہیوی، یہ سم ٹائم ہیوی سم ٹائم لائٹ ہوتے ہیں. اور یہ لام الف ایکچولی کس کو شو کر رہا ہے؟ لام تو اینی لیٹر کو شو کر رہا ہے، مگر صرف ایک لکھ دیا گیا، اصل میں الف مدیہ کو شو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لام الف کو نہیں کہیں گے کہ کبھی لائٹ کبھی ہیوی ہوتا ہے، ہم کہیں گے الف مدیہ. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، اس سے کنفیوز نہیں ہونا اپنے. اور پھر الف کب موٹا ہوتا ہے؟ جب ہیوی لیٹرز کے ساتھ ہی اس کو فالو کرتا ہے، پیچھے ہیوی تو الف بھی ہیوی، پیچھے لائٹ اب الف بھی لائٹ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیا تھا. اللہ کا نام کو بھی ابھی ہم نے کر لیا. اچھا، اب ہم را کی طرف آتے ہیں. آج کا لیسن یہ ہے. ٹھیک ہے، تو را پہ کیا ہوگا؟ را کے احکام: تفخیم، ترقیق، مختلف فی. تفخیم ہیوی، ترقیق لائٹ، مختلف فی. اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی مختلف ہوتے ہیں، مختلف اردو میں بھی ہوتا ہے مختلف فی ہی، مختلف اس میں. فی ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس میں مختلف ہیں، یعنی کبھی لائٹ کبھی ہیوی. تو اس میں دیکھیں را مفخمہ. ٹھیک ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے ہیوی ہے، پیچھے سے جڑ اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جڑ اٹھ رہی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہیوی ہے. اور یہاں پہ لائٹ ہے. ٹھیک ہے، لائٹ اینڈ ہیوی. اچھا، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں را موٹی پڑی جاتی ہے. یہ بھی آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز. اچھا، را پر زبر ہو. ٹھیک ہے، را پر زبر ہو، یا را پر پیش ہو، یا را پر پھر زبر ہی ہے، یہ بات ہے کہ مشدد ہے، اور را پر پیش ہو مگر مشدد ہو. تو آپ ویسے دو ہی کیسز ہے، سمجھ لیں، ایک طرح سے سمجھ لیں کہ جب را پر زبر یا پیش ہو. ٹھیک ہے، را پر زبر یا پیش ہو. ٹھیک ہے، دو ہی کیسز ہے، مگر ایک پھر مشدد کے ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مشدد کے ساتھ بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ را پر زبر ہوگا تو ہیوی پڑھیں گے، یا را یا رونہا، رونہا. اچھا، کل بھی کلاس میں بتایا تھا نا کہ جب بھی کسی لیٹر کو ہیوی کرنا ہو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم اوسم لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اوسم جو ہیوی لیٹر آلویز ہیں ان کو تو اوسم لیٹر بھی کہتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں، اوسم کیسے کہ کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے نا، اس کے کہتے ہیں اوسم. ٹھیک ہے نا، اوسم. تو او، یہ اے ڈبلیو، یہ اس لیے کہ ویسے یہ نہیں کہ وہ واقعی اوسم ہوتے ہیں، یہ کہ اس میں او کی آواز ہوتی ہے، تو یاد رکھنے کے لیے. تو یا رو میں بھی را آر اے ڈبلیو کر دیں، یعنی اے ڈبلیو ایڈ کر دیں گے نا، وہ خود ہی ہیوی ہو جائے گا. یہ دو حرکت ہے تو آر اے اے ڈبلیو میں کہہ سکتی ہوں. یہ کھڑی زبر کسی پہ ہو سپوز، تو اس طرح، تو یا رونا. ٹھیک ہے، آر اے اے ڈبلیو یہاں پہ بھی میں کر دوں گی، اور یہ ڈبلیو، اور پھر او، یا رو نہا، یا رو نہا، پھر نہ سو را آر اے ڈبلیو. ٹھیک ہے، ہماری غلطی نہ سارا را. ٹھیک ہے، نہ سارا، نہ سارا، میں نے سواد بھی سین پڑھا ہے اور را بھی. یہ تو سواد کو کیا کریں گے؟ ایس اے ڈبلیو. ٹھیک ہے، اور را کو کیسے کریں گے؟ آر اے ڈبلیو. را کم. ٹھیک ہے، تو جب زبر ہوگا تو ہیوی ہوگا، جب پیش ہوگا تو ہیوی ہوگا. اسی طرح رحمان، الرحمن سرا وعلانیتا. ٹھیک ہے، تو یہ دو زبر جس کو تنوین کہتے ہیں، تو دو زبر ہوگا تو اور دو پیش ہوگا
تو پھر اس میں ہیوی کریں گے را کو. اور را اب تفخیم اور را کے ساکن کے قبل زبر ہو. اچھا اس پہ بھی ہم نے پڑھا زبر کی کیس. اس میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو ہم ایسے کر دیں گے, پھر را پر پیش ہو. اس کو سائڈ پہ لکھ رہی ہوں تاکہ آسان ہو. را پر مشدد اور زبر ہو, پھر را پر مشدد اور پیش ہو. یہ سچویشن میں سائڈ پہ لکھ دی تاکہ نظر آ جائے ایک دم سے. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں, یہاں پہ بھی سیم چیز ہے, بٹ یہاں بھی زبر اور پیش ہے. ٹھیک, جو جنرل فارمولا یہ ہے کہ زبر اور پیش. مگر اب سم ٹائم اب را پہ ساکن ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, را پہ ساکن ہے, اب آپ کیا کریں؟ سوچیں. را پہ تو کوئی سائن ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کے پیچھے والے لیٹر کو دیکھتے ہیں, وہاں سے ہیلپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ خود نہیں ہے تو پیچھے والے سے ہیلپ لے لیتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے. اب جیسے ہمارے یہاں پہ کینیڈا میں سردی ہوتی ہے, بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, تو بچے صبح ریڈی ہوتے ہیں نا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ان کو کیسا ڈریس پہنائیں, لائٹ جیکٹ پہنائیں, ہیوی پہنائیں, کیا کریں. تو دروازے بھی بند ہوتے ہیں, ویسے تو کھول بھی سکتے ہیں مگر سم ٹائم بہت سردی ہوتی ہے. تو پھر ہم میں اپنا بھی یہی کرتی تھی کہ میں باہر کھڑکی سے دیکھ لیتی ہوں باہر کہ لوگوں نے کیسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے. کیا انہوں نے ہیوی جیکٹ پہنی ہوئی ہے, لائٹ پہنی ہوئی ہے, اچھا درختوں پہ ہوا کی نظر آ رہا ہے کہ نہیں, ہوا ہے کہ نہیں, ونڈی ہے کہ نہیں. تو ہم باہر کے حالات اس طرح دیکھ کے پھر ہم اس حساب سے اپنے بچوں کی بھی ڈریسنگ کرتے تھے. تو بچے ماشاءاللہ خیر بڑے ہو گئے, مگر یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ خود سمجھ نہیں آئے تو ہم کہیں اور سے ہیلپ لیں. اب را میں بھی ہوگا, را ساکن ہے, نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ را کو ہیوی کرنا ہے لائٹ کرنا ہے, تو را ساکن ماں قبل یعنی اس سے قبل زبر ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس سے پیچھے والے سے ہیلپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ماں قبل یعنی اس سے پیچھے کوئی بھی لیٹر ہے بٹ وہ زبر ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی لیٹر مگر زبر ہوگا. پھر دوسرا را ساکن ماں قبل پیش. اب دیکھیں یہ سیم سچویشن ہی ہے, زبر اور پیش. ٹھیک ہے, اوپر والی, ٹھیک ہے, اوپر دیکھیں زبر پیش. ٹھیک ہے, دو ہی چیزیں تھیں, یہاں بھی زبر پیش. تو یہاں تک یہ وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور بہت ایزیلی نظر آ رہی ہیں. اب سیونتھ سچویشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا دیکھنا ہوگا. را ساکن ماں قبل کسرہ, کسرہ یعنی زیر ہو اور وہ بھی عارضی ہو, ٹیمپریری ہو. یعنی ویسے وہ زیر نہیں تھا مگر وہ زیر تو نہیں تھا, مگر یہ ہے کہ وہ عارضی ہے, کسی وجہ سے لگا دیا. ٹھیک ہے, کسی وجہ سے لگایا. تو جیسے ارجعی الیہم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا بڑا کر لیتی ہوں. را پہ ساکن ہے اور الف ایسے میں کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں تھا, ایکچولی کچھ بھی نہیں تھا, مگر وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو یہاں بھی لکھ دیتی ہوں. یہاں پہ سپوز یہ ہے, اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ مجھے کیا پتا الف کے اوپر زبر ہے کہ زیر ہے کہ پیش ہے, مجھے تو نہیں پتا نا, کوئی سائن ہی نہیں ہے. تو اب پھر میں سوچوں کہ اب میں کیا کروں. تو پھر میں یہاں پہ ایکچولی ایر کے بعد جی آئین, اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں, ایر جی اس طرح تھا, تو بہت خوفناک سا ہو گیا. ٹھیک ہے, ایر جی. اب یہ گرامر ہے ویسے یہاں پہ, ٹھیک ہے, گرامر ہے. یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ جو تھرڈ لیٹر کا سائن ہوتا ہے نا, دیکھیے 1 2 3, تھرڈ لیٹر کا سائن ادھر موو کر دیا میں نے. ٹھیک ہے, یہ بس آپ یہ سمجھے گرامر کا ایک رول ہے جو میں نے فالو کیا. پڑھنے کے لیے پھر میں نے کیا یہاں زیر لگا دیا, اب میں پڑھ سکتی ہوں. تو ایر, ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کیسے لگایا تھا نہیں. ٹھیک ہے, عارضی طور پہ پڑھنے کے لیے میں نے یہ لگایا. اس کی ایگزامپل ایک اور بھی ہے, یہ تو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اس پہ الف کے اوپر کچھ نہیں لگا رہی. پاکستانی قرآن میں لگا ہوتا ہے مگر جو عثمانی مصحف ہوتا ہے نا سعودی عرب کا, اس میں نہیں لگا ہوتا. اب میں اس کو کیسے پڑھوں؟ جی آپ بتا سکتے ہیں میں اس کو کیسے پڑھوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا زیر لگا ہے؟
کاؤنٹ کرنا پڑا. جی تھرڈ لیٹر کے نیچے زیر. جی تھرڈ تھرڈ لیٹر کو لیٹر تھا نا, اس کا زیر میں نے یہاں لگا دیا ہے, ٹھیک ہے, ٹیمپریری, ٹھیک ہے, ٹیمپریری لگایا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ کہ یہ کسرہ عارضی, ٹھیک ہے, ما قبل کسرہ عارضی جو تھا نہیں لگایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ اللہ کرے آپ ہم سب گرامر پڑھیں نا پھر سمجھ آ جائے گا. تو یہاں بھی ارجی کا زیر میں نے ادھر لگا دیا. پھر ار تب تم, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہو, یعنی دونوں شکلیں زیر والی ہیں نا, پھر پیچھے لگاتے ہیں زیر. اگر پیش ہوتا ہے نا تو پیچھے پیش لگتا ہے, بس آپ یہ یاد رکھیں کہ زیر والی شکل ہے نا لائن لائن, تو پھر پیچھے زیر لگتا ہے. تو یہاں ایر تب تم میں تا پہ زبر نظر آ رہا ہے, پر اسٹل یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا, اس کو پھر ہم نے پھر ایر تب تم پڑھا تو عارضی زبر تھا, عارضی زیر لگایا ہے پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایسے میں گرامر کا رول ہے, آپ کو اس سے گرامر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں آپ سے پوچھوں گی بھی نہیں کچھ بھی, صرف یہ آپ سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کسرہ, عارضی کسرہ. تو یہ اس وقت بھی ہم کیا کرتے ہیں, را پر را ساکن کو یہ رجی پڑھتے ہیں, اسے را کو پھر ہیوی کر لیں گے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر تھرڈ جو ہمارے پاس لیٹر ہے اس کے نیچے زیر یا اس کے اوپر زبر ہوگی تو پھر ہم جب وہ اس الف کو ہم زیر دے دیں گے, جی اگر پیش ہوگی تھرڈ والے پہ تو ہم پیش جو اقتلو جیسے اس طرح سے کر دیں گے. جی جی بالکل اس طرح کریں گے, ٹھیک ہے. اور ڈفرنٹ کیسے بھی آ سکتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے, مگر آپ اس طرح اسی حساب اس پوائنٹ کے حساب سے بالکل صحیح کہہ رہی, ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کے حساب سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ پھر ہم را کو ہیوی پڑھیں گے, ادروائز تو آپ دیکھیں ایئر میں تو زیر آ رہی ہے, اصولاً تو پھر ہمیں لائٹ پڑھنا چاہیے تھا, بٹ ہم نے ہیوی کر دیا, ٹھیک ہے, ہیوی کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ میں سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی جیسے اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے یہ جو حمزہ کے نیچے زیر یا پیش آئے گی تو ہم نے پھر را کو ہیوی ہی پڑھنا ہے, کیا صحیح ہے؟ پیش نہیں, زیر پیش نہیں تو نہیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ اگر پیش ہو تو یہ ایکچولی پھر یہ, اور سپوز یہاں پہ یہ ہوتا ہے جیم پہ پیش ہوتا سپوز, تو یہ یہاں پہ میں نے پیش لگانا تھا, یہ بتانا چاہ رہی تھی. نہیں وہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, میں جو ایکسپلین میں کریں کہ جیسے ہم جیسے الف کے پہلے را سے پہلے جیسے زیر آئے یا پیش آئے تو ہم را کو ہیوی ہی پڑھیں گے. اچھا اس ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کہیں گے کیونکہ پیچھے پیش آ رہی ہے. جی پیش دے رہا ہے تو مطلب ہاں یاد جی, کرنا کہ ہم اس کو ہیوی ہی پڑھیں گے را کو. ہاں جی پیش تو پھر اس پیش کی فارم میں ہی ہو گیا نا کہ جو نیچرل اوپر ہم نے جو رولز پڑھے, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا پھر را ساکن 8 کوئی پوائنٹ دیکھتے ہیں, را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو. اب یہ دیکھیں امیر توابو, یہ دوسرا کلمہ, ایم الگ تھا اور ترتابو الگ تھا, ربی الگ تھا, ارجونی الگ تھا. تو اس میں بھی کیا ہوا, ربی پیچھے ہے, پیچھے والا لفظ ہے, ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ بھی عارضی کسرہ ہی ہوتا ہے, بائی دا وے جوڑنے کے لیے ہمیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی عارضی ہی تھا, سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ایکچولی یہ تھا ایم ساکن تھا اور اس طرح تھا ایم اور الف پہ کچھ بھی نہیں تھا اور تابو تھا, مگر ہم کیسے پڑھیں گے دو, یہاں پہ بھی ساکن یہاں بھی ساکن, کیسے پڑھیں گے دو ساکن؟ ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ ساکن؟ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھ سکتا. پھر ہم نے نہیں کرنا, یہاں پہ انہوں نے زیر لگا دی تو امر توابو ہو گیا, آسان ہو گیا. مگر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی سیم کائنڈ آف سیم رول ہے, بس یہ ہے کہ وہ پیچھے والے لفظ میں ہے, یہ بھی عارضی ہے نا طرح سے. اور یہ ہم نہیں لگا رہے, امیر تابو پڑھ لیں, امیر تابو, ہاں جی, آپ کو غلطی سے ای پڑھنی ہے. اچھا ٹھیک, جزاک اللہ. ویسے میں کچھ بھی نہیں لگایا یہاں پہ لکھا ہوا امیر تابو, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مگر یہ میں بتا رہی ہوں کہ ایکچولی یہاں بھی ہو وہی رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے کر ہم وہی رہے ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں را, والا جی تھوڑا سا لگ رہا ہے, یہ جو 8 نمبر ہے نا کہ اچھا اگر ہم پیچھے بھی کسرہ ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والا ٹیمپریری آیا ہے یا پھر ویسے ہی ہے, مطلب اس کی کوئی پہچان ہوتی ہے جو ہم کریں گے؟ بس ایک تو یہ تو تھوڑا سا ہمیں گرامر آنی بھی چاہیے, ہوتا بھی یہی ہے. حمزہ الوصل نہیں ہوگا اس کے بیچ میں اگر ایسے ہوگا تو؟ بالکل بالکل حمزۃ اچھا الوصل ہوتا ہے. بہت اچھی ٹھیک آپ نے بتایا, مجھے خیال بھی نہیں تھا, بلکہ جزاک اللہ.
یہ دیکھیں جی حمزۃ الوصل ہے اس کے اندر، ٹھیک تو ہے. اس سے پہلے جو زیر ہوگی یا کسرہ ہوگا پھر ہم اس کو ہے کریں گے. بالکل. صحیح. جیسے الحمدللہ. بلکہ تجوید میں نون قطنی پتہ ہے نا، وہ بھی وہاں بھی حمزۃ الوصل کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حمزۃ جی الوصل. جزاک اللہ سسٹر سیما، مجھے بالکل دماغ میں نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، اچھا کیا. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل نظر آئے گا. پھر رو ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حرف مستعلیہ اسی حرف میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں اسی حرف میں، اسی کلمے میں ہوگا. تو یعنی پیچھے کسرہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پیچھے قرطاس میں یہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کسرہ اور اس کے بعد آگے کیا تو. ٹھیک ہے، تو اب میں نے جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا ایگزامپلس میں کہ ہم آگے کے متعلق اپنے وہ اختلاف میں تھا نا، اختلاف جو اس اوپر تھا لیولز میں چلا گیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ زیادہ اوپر جانا پڑے گا کہ ہم نے وہ جہاں پہ دیکھتے ایک منٹ، یہاں بھی نہیں تھا، یہ یہاں پہ بھی دیکھیں اختلافات میں جو تھا. ہاں، اس میں ہم نے نیکسٹ لیٹر کے حساب سے اس نیچے خواہ کی ویلیو چینج ہو گئی تھی، اخراج میں بھی چینج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا، خواہ ایکچولی اس کا دوسرا لیول تھا مگر را کی وجہ سے اس کے لیول چینج ہو گیا. اور یہاں بھی اخراج میں بھی دیکھیں زیر آ رہی پیچھے. ٹھیک ہے، پیچھے زیر آ رہی، آگے ہیوی لیٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی سچویشن کائنڈ آف یہاں بھی بن رہی ہے، نیچے بھی پیچھے زیر آ رہی ہے، آگے ہیوی لیٹر آ رہا ہے. تو ہم ہیوی لیٹر کے حساب سے چینج کر لیں گے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، اچھا دماغ میرا بالکل سو رہا ہے. اچھا، اس لیے آپ کی ہیلپ مجھے چاہیے ہوگی. اچھا، را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حرف مستعلی اسے کلمہ میں ہوتا ہے. اب ہم قرطاس میں تھا پیچھے ایسے ہی آگے، پیچھے زیر ہے آگے ہیوی ہے. اگر ہم لائٹ ہی پڑھتی جاؤں نا، کر توس، کر توس، مجھے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. کر توس، میں نے پھر کیا کرنا، ایون قاف بھی لائٹ ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا، کیونکہ زیر کی وجہ سے وہ لائٹر آ گیا. تو وہ تفخیم نسبی کی وجہ سے وہ لائٹ تھا. لائٹ ایک دم ہیوی، پڑھنا مشکل ہو گیا. تو کیا کرنا ہے، را کو ہی ہیوی کر لیں، کیئر تو، کیئر توس. ٹھیک ہے، تو آگے کے مطابق اس نے چینج کر لیا اپنے آپ کو. پھر میر صاد میں بھی زیر، پھر ساکن، پھر ہیوی لیٹر، زیر ساکن ہیوی لیٹر، زیر ساکن ہیوی لیٹر. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا ہوگا، جب آگے ہیوی لیٹر ہوگا تو اس کے حساب سے وہ چینج ہو گیا. پیچھے زیر بھی ہے اسٹل، ہمیں اصولاً تو ہمیں زیر لائٹ ہی کرنا تھا کیر، بٹ آگے کی تو کی وجہ سے ہمیں سچویشن چینج کرنی پڑی، اس لیے ہیوی کرنا پڑا. پھر را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر. اب یہ ایک اور سچویشن آ گئی کہ را تو ساکن ہے مگر اس کے پیچھے ساکن ہے. یہ الف ایکچولی ساکن ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ ایک پچھلا کورس میں کرا رہی تھی نا، اس میں لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ الف تو خالی ہوتا ہے. یہ خالی ہوتا ہے مگر ایکچولی اس کے اوپر ساکن ہی ہوتا ہے جو بولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساکن ہی ہوتا ہے. ساکن کا مطلب سکون سے آ گیا نا. سپوز را نہ ہوتا، سکون سے رک گئے اس سینس میں، تو یہ ساکن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ ساکن وہ حمزہ ساکن ہوتا ہے نا، اس سے ہم مکس اپ کر جاتے ہیں. وہ حمزہ ساکن اس میں با تا سا کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک، یہ وہ نہیں ہے، یہ الف مدیہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ ہے الف مدیہ حمزہ فرق ہے. تو اب یہ دونوں ساکن آگے، مطلب میں نے پیچھے سے ہیلپ لینی تھی، را ساکن تھا، میں نے پیچھے سے ہیلپ لینی تھی، پیچھے دیکھا وہ پھر ایک اور ساکن آگے. اب میں کیا کروں، میں پھر نیکسٹ لیٹر پہ چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے، اس سے بھی پیچھے چلی جاؤں گی مگر اس سے زیادہ پیچھے نہیں جانا ہے، بس ہمارا یہیں پہ سٹاپ ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے پیچھے. ٹھیک ہے، تو را ساکن، پھر اس کے بعد جیم ساکن، پھر فا آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب را ساکن آخر میں کیسے آیا، ایکچولی تو وہ والفجری تھا، اگر آپ کو یاد ہو، والفجری، مگر وہ وقف کرنے کی صورت میں، یہ میں نے وقف کا نشان لگا دیا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے ساکن بنایا تھا، اب ہم پھر پھنس گئے تو پھر پیچھے دیکھا وہ پھر پیچھے ایک اور ساکن، تو ہم اس سے پیچھے جاتے ہیں. تو پھر وہاں ہمیں زبر نظر آیا، زبر کی وجہ سے ہم ہیوی کریں گے. اگر زیر ہوتا تو ہم لائٹ کرتے، وہ آگے آئے گا پوائنٹ، مگر میں نے کو پہلے سے بتا دیا.
ٹھیک ہے. تو ہمیں زبر ہے یا پیش ہوتا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, وہی سیم رول, ہیوی. ٹھیک ہے. الابصار, الابصار, والفجر, فجر ر نہیں کرنا, رو, والفجر. ٹھیک ہے. والفجر, پھر رو ساکن ما قبل ساکن, ما قبل پیش. ٹھیک ہے. ساکن, پھر اس کے بعد ساکن, اس کے بعد پیش. تو پھر یہاں بھی وہی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم پڑھ لیا. پھر یہ رو مرامہ مدمومہ, یعنی پیش والی رو پر روم ہوگا اور وقف ہوگا. یہ چیز میں نے لاسٹ میں بتا دی. وٹ از روم اینڈ وٹ از وقف تو ہے پتہ ہے. روم قدیر, قدیر یعنی کہ روم یہ ہوتا ہے جو لاسٹ ہوتا ہے نا, پیش یا آئی تھنک پیش اور زیر. ہاں جی, پیش اور زیر, پیش اور زیر. ان کو پہلے کے لوگ جو تھے نا, جب قرآن پڑھتے تھے نا سناتے ہوئے, اس کی لیٹر کو تھوڑا سا شارٹ کر دیتے تھے. جیسے کہ رو ہے ایکچولی رو پیش, رو مگر اس کو شارٹ کر دیا, رو آدھا سا بولا میں نے, رو رے. ٹھیک ہے. شارٹ آدھی حرکت بولی, سمجھے آپ. اس کو کہتے ہیں روم. ٹھیک ہے. زبر یا پیش ہوتا ہے, زیر نہیں, آئی مین زبر نہیں, زبر غلط کہہ رہی ہوں. پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور زبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ان حرکت کو آدھا سا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں روم. مگر اس پہ رول اپلائی وہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپلائی وہی ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور رول نہیں کہ رو پہ پیش ہوتا تو زبر ہیوی ہی کرنا ہے, تو ابھی بھی ہم ہیوی کریں گے. رو کے نیچے یہاں پہ زیر کا پیش والی ہے, پیش, ہاں زیر نہیں ہے نا یہاں, بس پیش کی بات ہو رہی, کیونکہ زیر تو پھر وہ پھر لائٹ ہے, وہ پھر نیچے آ جائے گا, نیچے والے پوائنٹس میں آئے گا یہ. ٹھیک ہے. زیر وہاں پھر لائٹ کریں گے تو اس وقت کیا جائے گا, تو ایسے ہوگا. تو قدیر, 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 چھوٹی سی آواز آپ کو آئے گی, قدیر. ٹھیک ہے. یہ آپ کو سمجھ آئے گی. روم ایک ہلکی سی آواز ہے, اسی حرکت کو تھوڑا سا آدھا سا پڑھتے ہیں. اچھا. پھر رو کے نیچے زیر ہو, جیسے لیتوش ری کا, ری ری ری. اب ترقی کی کیسے آ گئے. اب یہ آسان ہے وہ. جی روم آپ نے بتایا نا, تو اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ تھوڑی سی وہ آواز آتی ہے, جیسے قدیر پڑھیں گے تو قدیر رو, مطلب ہلکا سا ایسے بولیں گے قدیر رو, ایسے کر کے ہاں تھوڑا سا. ایکچولی ہاں ہم ایکچولی رون ہی پڑھ رہے ہیں, جی مگر پیش کی آواز تھوڑی سی نکال کے. ٹھیک ہے. اب جب اسٹاپ کرتے ہیں, آپ نے بولا کہ جب اسٹاپ کرنا ہم نے. ہاں جی, اسٹاپ تو کرنا ہے, تو مگر پھر یہ کہ سمجھے کہ جیسے بریک لگاتے ہیں نا, کبھی کبھی وہ بریک وہ ہو فیل ہو جائے, خدا نہ خواستہ, یا جیسے سلپری روڈ ہوتی ہے, بریک تو آپ لگا رہے ہیں بٹ وہ ایک تھوڑا سا آگے چلے گیا کار, ہے نا, جیسے یہاں پہ سلپری روڈ ہوتے ہیں, آئس ہوتی ہے, تو ہم نے بریک لگائی بٹ وہ آواز تھوڑی سی نکل گئی. قدیر. جیسے نارملی تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا رول کے, جیسے دماتین ہے تو ہم نے نہیں پڑھنا اس کو, جیسے اسٹاپ کرنا تو مطلب اس پہ وہاں پہ ہم نے رک جانا ہے, اس کا کوئی حرکت ہم. لیکن ادروائز ٹھیک ہے, قدیر کہتے ہیں نا, قدیر. اور رو بھی ایون لائٹ ہوتا ہے بٹ یہاں پہ اور پتہ ہے کہ ایکچولی آپ کو کنسیپٹ یہ ہے کانسیپٹ کہ جیسے کہ کوئی سنا رہا ہے اور دور بیٹھا ہوا ہے ٹیچر, اب وہ کسی دوسرے قرآن کو دیکھ بھی نہیں رہے, اب وہ ان کو کیسے بتایا کہ یہاں پہ پیش ہے, سنانے والے کو کیسے بتائے اسٹوڈنٹس کو کہ یہاں پہ پیش ہے, ان کو نظر تو نہیں آ رہا, تو وہ ایک ہلکی سی آواز نکال لیتے تھے. تو ابھی بھی تاکہ ہم ان کو کریں نا, پہلے تو ابھی ہم اس کو اپلائی کریں گے یہ جو ہے اس کو, ہاں جی, اگر ہم روم کرنا چاہیں ٹھیک ہے اگر کر ہم سکتے, نہیں ابھی بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ ہمیں اس روایات کو زندہ کرنا چاہیے جو ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں اب تو جیسے قدیر نارملی تو ہم اس کو لائٹ ہی پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے دال کے نیچے, تو ہم کریں گے قدیر. لیکن اگر ہم آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہلکا سا ہم دیں گے تو پھر بولیں گے قدیر ایسے. جی جی, تو ہم ویسے اسے لائٹ ہی پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ہم تو روم کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی جی روم کرنا چاہ رہا ہے نا تو پھر وہ بتانے کے لیے کہ یہ یہاں پہ پیش ہے, دو پیش ہیں,
جو زیر نہیں ہے اس طرح نہیں ہے. تو یہ صرف بتانے کے حساب سے ہوتے ہیں. اور وہ مطلب ایک پیش بھی ہو تب بھی اسی طرح ادا ہوئے گا، اور دو ہوں جی یا صرف دو دونوں ہوگا؟ دونوں جی اوکے. ٹھیک ہے. ہاں جی اس طرح ہوگا. اور اگر ہم بالکل اسٹاپ کریں جو اپنے اسٹائل میں تو پھر تو خیر لائٹ ہی ہوگا. وہ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. اچھا را کے نیچے زیر ہو جیسے اب وہی کیسز کا اپوزٹ ہے. اوپر زبر تھا تو ہم نے ہیوی کیا تھا, اب زیر آ گیا تو لائٹ ہو گیا. پھر را مشدد, وہی سیم سچویشن ہے, اب صرف زیر کی بات آ گئی. را کے نیچے زیر ہو, پھر را کے نیچے زیر ہو بٹ مشدد ہو, پھر را ساکن ماقبل زیر ہو, یعنی ساکن آ گیا تو اب ہم نے پیچھے سے ہیلپ لینی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو تیز گزار لیتے ہیں کیونکہ وہی چیزیں اس کا اپوزٹ ہو گیا. اب یہاں نوٹ, اس را کے باریک ہونے کی 3 شرائط ہیں. کون سی ہے؟ یہ کہ کسرہ اصلی ہو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں اپوزٹ کی بات ہو گئی. کسرہ اصلی ہو, اگر نقلی ہوگا یعنی کہ عارضی ہوگا جو تو پھر کیا تھا, ہیوی. ٹھیک ہے نا, وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو آپ کو اس سچویشن سے یاد ہوں گی, ہم نے پڑھی تھی عارضی. ٹھیک, کس سے کچھ کہا؟ اچھا عارضی, عارضی ہوتا ہے تو ہم نے ہیوی کرنا تھا نا. اب اصلی ہوگا تو اپوزٹ, ہم نے پھر اس کو وہ کرنا ہے, اس کو ہم نے اصلی کو پھر پڑھنا ہے, ہیوی لائٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کسرہ اسی کلمے میں ہو, اب یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو ہم لائٹ ہیوی پڑھتے ہیں. اب یہ کسرہ اسی کلمے میں ہے, اپوزٹ کر لیں. پھر را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو, اس میں اسی کلمے میں تھا, اوپر والے میں مرصاد جیسے ایک ہی کلمہ تھا نا. اب یہاں اسی کلمے میں نہیں ہے, یہ آپ سمجھے اس کا اپوزٹ. ٹھیک ہے, تو ان شرائط میں اگر کوئی شرط بھی ٹوٹ جائے تو را موٹی پڑی جائے گی, یعنی کہ جو ہم نے اوپر والے کیسز پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ موٹی ہیں اور یہ لائٹ ہے. را ساکن ماقبل کسرہ, وہی آ گیا کہ ایک کا ساکن ہے, بی سے بھی ساکن ہے, اس کے پیچھے کسرہ آنی چاہیے. پھر را ساکن ماقبل یا ساکن ہو. خبیر, اچھا یا ساکن کا پھر کیس یاد رکھیں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر را ساکن ہے, اچھا ادھر ہی لکھتی ہوں, را ساکن اس کے بعد یا آ جائے, یا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ساکن ہے تو پیچھے اس کے کوئی بھی ہو, زبر بھی ہو یا زیر بھی ہو, اس سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم یا کی وجہ سے نا را کو لائٹ کریں گے کیونکہ یا کی آواز بھی لائٹ ہوتی ہے. آپ کو میں نے کسی وقت بتایا بھی تھا, یا جو ہے یا از اے مدر آف کسرہ. یہ کہتے ہیں یا جو ہے ماں ہے زیر کی, یعنی کہ جو زیر بعد میں ایجاد ہوا تھا وہ اصل میں یا سے ہی بنا تھا. یا کی آواز ہی کو لے کے زیر بنایا گیا تھا. ای دونوں کی آواز ای ہوتی ہے, یعنی کہ یا کی آواز لیٹر ای جیسی ہوتی ہے اور زیر کی آواز بھی لیٹر ای جیسی ہوتی ہے. تو آپ سمجھے پیچھے زیر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا ساکن تو ہے بٹ ایکچولی ہم زیر کی آواز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اسی کی ماں ہے, زیر کی ماں ہے یا ہی سے زیر بنا ہے, ای ساؤنڈ بن جائے گی. تو ہم خبیر, لیکن خواہ پہ زبر ہے بٹ ہم کیا کریں, لائٹ پڑھیں را. ٹھیک ہے, حالانکہ پیچھے زبر ہے. رول کے حساب سے تو اگر ہم زبر مدرسہ دیکھتے تو ہم ہیوی پڑھتے, بٹ یا نے اس کو لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو ای کی ساؤنڈ کی وجہ سے ای. اچھا ٹھیک ہے, پھر را ممالہ امالہ, یعنی ممالہ کا مطلب ہے جس میں امالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے, جیسے مجریہا, یہ لائٹ ہے, اے ساؤنڈ. جو اردو میں ہم ویسے را اے بے تے سے کبھی پڑھتے ہیں, اگر آپ کو نوٹ کیا ہو, مطلب جو ہم جھول سے پڑھتے ہیں, جیسے یہاں پہ نیچے والفجری ہے, ہم کہیں گے والفجرے, رے وہ ویسے رانگ ہے. مگر ہم مجریہا ایسا ورڈ ہے جو کہ اس میں امالہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کرنا ہے یہاں پہ, ادروائز ہم نے کرنا تھا ویسے تو ریحا, بلکہ یہ دیکھیں اسی کے لیے بن رہا ہے مجریہا کیونکہ پیچھے زبر بھی آ رہا ہے, اگر آپ نوٹ کریں تو مجریہا. ٹھیک ہے, تو امالہ کیا ہوتا ہے, جب اے ساؤنڈ ہوتی ہے زیر کی, اے بے تے سے جے ہے کے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح. اور یہ مطلب ایک دوسری قرات ہے, اس میں پڑھا جاتا ہے زیر امالہ کے ساتھ. تو مگر ہم نے کہیں بھی نہیں کرنا, مگر مجریحہ میں کرنا ہے.
پھر را مرامہ مکسورہ، یہاں پہ را مرامہ مین روم، مکسورہ زیر والی را، اس میں روم کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے آواز کو چھوٹا کرنا ہے. پر جب روم کیا جاتا ہے تو وقف کیا جائے، جیسے ول فج ری. اب ول فج ری رول ہمارا کون سا پڑا ہے؟ ویسے تو ہم وقف کر رہے ہیں، مگر ہم امالہ شو کرنے کے لیے روم شو کر امالہ نہیں روم شو کرنے کے لیے ہم اس کو زیر کو پڑھیں گے، اور جو وہ پڑھیں گے تو زیر کا رول ہی پڑھیں گے، بٹ چھوٹا سا فجر فجر فجر، ٹھیک ہے، شارٹ فجر، تاکہ لسنر کو پتا چلے، دیکھنے والے کو پتا چل جائے کہ یہاں پہ زیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زیر کو چھوٹا، اس وقت بھی را کو ہم لائٹ پڑھیں گے، مطلب وہ لائٹ ہیوی کے رول اپلائی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں پھر. ٹھیک ہے، جیسے اس کو نے مزید تفصیل بتائی. یہاں پہ وہ پوائنٹ ہے نا اوپر، ان شرائط میں اگر کوئی پہلا والا پوائنٹ کسرہ اصلی ہو، کسرہ اسی کلمے میں ہو، اور را کے بعد مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو، اس شرائط سے اگر کوئی شرط بھی ٹوٹ جائے تو را موٹی پڑی جائے گی. اس کا یہ پوائنٹ 1 ہے نا، اس کو فردر ایکسپلین کہاں کیا ہوا ہے؟ جیسے کسرہ عارضی ہو، یہ پیچھے والی کوئی نا ارجعی میں ہمیں لائٹ کیا تھا نا، ہیوی کیا تھا، ہیوی بیکاز آف الف کے نیچے ہم نے کسرہ لگائی تھی ٹیمپریری، ارجعی، اور دوسرا کلمہ تھا رب ارجعونی، تو اس میں ہم نے ہیوی پڑھا تھا نا، تو اس کا اپوزٹ جو ہوگا وہ لائٹ ہوگا. اور تیسرا را ساکن ما قبل کسرہ، ما قبل حرف مستعلی میر صاد، وہ تو میں نے بتا دیا تھا. اچھا، امالہ کا لغوی معنی جھکانا. دیکھیں ہماری آواز ہوتی ہے نا جھک جاتی ہے، جیسے آ سے اے، آ اے آ اے، اور اصطلاحی معنی الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، اے بے تے سے کر کے جو بولتے ہیں ہم. اچھا بس آلموسٹ فنش ہے. اچھا لیکن یہ ایک جو ورڈ، یہ والا جو ورڈ ہے مجریہا، تو ہاں جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ صرف ایک ہی ایسا لفظ ہے جس کو ایسے پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی بالکل کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے پڑھا تھا، اس لیے اس کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے. جیسے اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے قطرے، یعنی کہ وہ ہم نے کھڑی زیر کو نہیں، بڑی وہ بڑی یہ جو ہوتی ہے اس طرح سے پڑھ دینا ہے ہم نے اس کو. جی جی بڑھیا یہ کتاب ایک ہی، جی جی. یہی بات ہے، صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے، وجہ کیا ہے، کیونکہ حضور صاحب نے ایسے پڑھا ہے، ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے نا. تو صاحب نے صحیح بتایا، جزاک اللہ خیر کثیرا، کیونکہ ہم نے پڑھنا اس لیے کہ حضور صاحب نے ایسے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح. کیونکہ جب ہم نے اپنی وہ ٹیچر سے جب پڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یعنی کہ اس کے اوپر کسی سے بحث نہیں کرنی، آپ نے بس یہی بتانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا تھا تو اس لیے اس کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے نا. بالکل بالکل صحیح بات نے کہا. ادروائز یہ جو امالہ ہوتا ہے نا، یہ ایک اور جگہ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام را ہے نا، الف لام را، اس کو الف لام نہیں، الف لام را، جب ہم پہ مقطعات پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں الف لام رے. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری اس میں ہے، قرات میں پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب اس کو آئی تھنک اس کا مختلف فی، یعنی کبھی باریک کبھی یہ پڑھا جائے گا. کچھ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے صرف وہ ورڈز یاد رکھنے ہیں، یہ پریشان نہیں ہونا ہے کہ اچھا ہم قرآن میں کیسے ڈھونڈیں گے وہ لفظ، کہاں وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لائٹ ہے کہ ہیوی ہے. آپ وہ ورڈز یاد رکھیں گے، جیسے یہاں پہ یہ سارے ورڈز لکھے نا، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے. بس ہم نے بھی یاد کیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے یاد کیا تھا، میمورائز کیا تھا یہ ورڈز، کہ یہ وہ ہے، یہ مختلف فی، یعنی وہ کبھی ہیوی ہوتے ہیں کبھی لائٹ ہوتے ہیں. تو را مختلف فی، وقفاً وصلاً، اور ایک وقفاً وصلاً کا مطلب ہوتا ہے وقفاً جو وقف کر کے، وصلاً یعنی وقف نہیں کر کے، یعنی کہ جب ہم بغیر وقف کے آگے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں آخری لکھوں گی، پھر وقف آتا ہے الرحمن الرحیم. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین اس طرح ہوتا ہے نا. ویسے وقفاً کیا ہوگا، عالمین، اور وصلاً کیا ہوگا، وقفاً یعنی کہ رک کے ہم کیا کریں گے، عالمین کسر سائن کر دیں گے، اسٹاپ کریں گے. اب وصلاً کیا ہوگا، اس کو پڑھتے جائیں،
عالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, وصلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا. ٹھیک ہے, اور وقفن کا مطلب رک جانا, وقف کرنا, رک جانا. تو کچھ لفظ جیسے وقفن اور وصلن کیا ہے؟ کلو فرقن. را مختلف فی کے 8 کلمات ہیں. یہ مختلف فی پر اور باریک دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ لفظ ہیں کہ جو جس میں را لائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ 8 کلمات ہیں, جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے نا, 5 یہ 8 کا ہے, ان کو آپ نے بس میمورائز کرنا ہے. تو آپ نے ان سب کو لائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں. کبھی بھی کہیں نظر آئیں گے آپ کہیں گے کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور یہ قرآن میں کہیں کہیں ہر جگہ نہیں ہے, تھوڑے سے ہیں. ٹھیک ہے, تو وقفاً اس میں سے کلو فرقین جو ہے نا, یہ ہم دونوں طریقے سے پڑھیں گے. لائک کلو فرقن یا فرقن, را ہیوی کریں گے یا لائٹ, دونوں مرضی, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے. ویسے تو آپ صرف رٹا بھی لگا لیں تو بھی ٹھیک ہے, بٹ ہمیں وجہ پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں ویسے ہمیں انہوں ٹیچر نے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا, وجہ بھی بتائی تھی, اور بلکہ ہمارے ٹیسٹ میں بھی آئی تھی. اچھا, فرقین میں وجہ کیا ہے؟ را لائٹ کیوں ہے؟ کیا اگر سپوز ہم سوچ رہے ہیں کہ را لائٹ ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ خود بتائیں. کیونکہ فا کے نیچے زیر ہے. سے پہلے زیر ہے. جی, ہم اس لیے زیر پڑھ لیں گے کیونکہ ہمیں نظر آ رہی ایک نشانی کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ساکن سے پیچھے زیر ہوتی ہے, تو ہم پڑھتے ہیں. اچھا, اب اس کو ہیوی کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ آگے سے کے بعد وہ ساد یا انقاف ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا, تو اس وجہ سے ہوگا. اس میں بس یہ ہے کہ رکنے کی صورت میں قاف بن جاتا ہے, قاف ہیوی ہوتا ہے, تو ہم اس وجہ سے قاف. اچھا, اس میں ایکچولی یہ ہے اگر ہم رکیں گے نا تو یہ فرقین تو نہیں رہا, یہ تو فرق بن گیا نا. اور قاف ساکن یعنی زیر ہے ہی نہیں, سپوز زیر ہے ہی نہیں, سب میں نے اس کو دیکھیں ختم کر دیا, زیر نہیں ہے. اب آپ قاف ہیوی ہوتا ہے, قاف ساکن ہیوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ زیر سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے. تو اس ہیوینس کی وجہ سے ہم را کو ہیوی کر سکتے ہیں. پھر ہیوی لیٹر آ رہا ہے, اس لیے ہم اس طرح کریں. اور اگر ہم سوچیں کہ ہم 2 زیر پڑھنا چاہ رہے ہیں, وصل کرنا چاہ رہے ہیں, رکنے نہیں چاہ رہے ہیں, تو زیر تو اور بھی لائٹ کر دیتا ہے قاف کو, ہے نا. تفخیمہ نسبی ہم نے پڑھا نا, تو زیر اور بھی لائٹ ہو جاتا ہے. وہ لائٹ ہی ہوتا ہے ایکچولی, کہتے نہیں بٹ ہوتا تو لائٹ ہی ہے, تو اس وجہ سے ہم لائٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رکنے کی صورت میں قاف پڑھتے ہیں ہیوی, تو اس وجہ سے ہیوی فارم میں جا سکتے ہیں. پھر اور لائٹ رکنے وصلن جڑنے کی صورت میں پھر قن لائٹ, پھر قن تو را بھی لائٹ, تو سارے لائٹ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس وجہ سے دونوں ہمارے پاس چوائسیز ہیں. اچھا, اس کے بعد باقی یہ لیٹرز جو ہیں نا, اذا یسر فاسر, اذا یسر فاسر, ان اسر, مصر, نذر, عین القطر, الجوار. اس میں کچھ ہیں, اس کے اینڈ میں اصل میں علماء میں اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, علماء میں اختلاف ہے, اس کی بیس پہ ہیوی اور لائٹ ہے. وہ علماء کا کیا اختلاف ہے؟ کہیں کہیں جیسے کہ سپوز وہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے یا بھی تھا. اب مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے, مجھے یاد نہیں کون کون سے ورڈ تھے جس کے آگے یا تھا, میں صرف ایسے ہی لگا رہی ہوں رینڈملی. ٹھیک ہے, آئی تھنک نظری میں تو تھا. یا کا مطلب ہوتا ہے میرا, میرا, میری. ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ یا ہے, اور دوسرے علماء کا خیال ہے کہ اس پہ یا نہیں ہے. تو یا دیکھیں لائٹ ہوتا ہے, وہ اس کی بیس پہ اس کو لائٹ کہہ دیتے ہیں. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو ہیوی ہونا چاہیے, وہ یا نہیں ہوتا یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو ان کا خیال ہے کہ اس لیٹر میں یا تھا, یا ایک کا تھا کہ نہیں تھا. اس کے بیس پہ ان میں اختلاف ہے. تو بس آپ صرف یاد کر لیں لیٹرز. ٹھیک ہے, یاد کر لیں. اب مجھے وہی کہہ رہے مجھے خود بھی یاد نہیں کہ کس کے آگے یا تھا, تو میں آپ کو کیا میں کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہتی. بٹ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ان کے اپنے کو اختلاف ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو ہمیں بس یا محذوف میں خیال میں بولتے ہیں نا اس کو, یا محذوف. محذوف, محذوف کا مطلب حذف کیا ہوا, یعنی کہ ہٹایا ہوا ہے, نکالا ہوا ہے نا, حذف.
تو یہاں پہ یا محذوف ہے کہیں پہ اور کہیں پہ نہیں بھی ہے، بٹ ہمیں یاد کر لینا ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر عین القطری میں بلکہ وہی بنتا ہے رول جو کہ فرقن میں بن رہا تھا. یہاں تو آپ ویسے دیکھ سکتے ہیں کہ قاف کے پیچھے قاف ہے اور قاف زیر کے ساتھ ہے، اور قاف زیر اٹ سیلف لائٹ ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لائٹ آ گیا، تو بھی لائٹ ہے، اور را پھر سکون کے صورت میں ہم پھر رول کو فالو کریں تو لائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم نہ کریں تو ہم اس کو ہیوی بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا ایگزامپل مجھے ایگزیکٹ کلیئر نہیں ہے، بٹ آپ یاد کر لیں. اجوار میں بھی اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے. یہ آپ بس یاد کر لیں، ٹھیک ہے، صرف یاد کر لیں. یہ لیٹرز فیو ہے، بس تھوڑے سے ہیں، 8 لیٹر ہیں. سسٹر نیلا کہاں آتے ہیں قرآن میں؟ کوئی آپ آئیڈیا دے سکتی ہیں کہ تاکہ ہم تھوڑا سا پڑھتے ہوئے اس کو یا کچھ سمجھ میں آ جائے، پریکٹس کر لیں ہم ان کی. مصر تو شاید اس سے سیما یاد ہے آپ کو؟ مجھے نہیں یاد، لیکن آپ قرآن کارپس پہ جا کے نا چیک کر سکتے ہیں، اس پہ نا روٹ ورڈز ڈال کے وہ بتا دے، اس میں لسٹ آ جاتی ہے ساری نا کہاں کہاں پہ ہیں یہ ورڈز. قرآن کارپس ہے نا، اس جی پہ جی اگر جائیں اور اس پہ روٹ ورڈز ڈالیں نا تو آ جاتے ہیں ورڈز، اور اس کا آیت نمبر آ جاتی ہے کہ کس آیت میں ہے، کس سورہ میں ہے، ایسے تو اس میں سے چیک کر سکتے ہیں. بلکہ میرے خیال سے اللہ کرے کہ میں آپ ہم میں سے کوئی پروجیکٹ بنا مطلب ڈھونڈ کے نا دو دکھا دیں گے، مگر ایگزیکٹلی پھر بھی کوئی بات نہیں، اب یاد ایٹ لیسٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ رٹا ہوگا تھوڑی جی اس میں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. یہ آپ نے بولا کہ جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے، یہی اس کا آپ بتایا نا ان سب ورڈز کا. اور جب ہم اس کو تو پھر جس طرح سے اس کی حرکت ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر وہ اگر ہیوی ہے تو ہیوی ادا کی جی ہاں جی بالکل. دیکھیں اوپر ٹاپ پہ لکھا ہے ایک وقفن ہے، دوسرا وقفن وصلن ہے. تو یہ وقفن ہی ہے سارے نیچے والے، اور جو کل فرقن یہ دونوں اس کا دونوں کا ہے، ٹھیک ہے. کہ جیسے وقفن ہی ہے، دیکھیں باقی والے جس نمبر 2 ہے اذا یسرو پیش ہے تو وہ پیش کا رول آ گیا، ٹھیک ہے. اس طرح اور وقف کریں گے تو لیکن ساکن بن گیا. جی جیسے آپ 7 پہ ہے نا تو لیکن زیر ہے، تو اس لیے ہم اس کو سب کو لائٹ ادا کریں گے آگے. یہی آپ نے ادھر بتایا تھا نا مجھے اگر صحیح سمجھ آیا تو. ہاں جی ٹھیک ہے، صحیح آپ نے سنا، صحیح سنا تھا. اچھا ٹھیک ہے، بس یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز. اور اس کا یہ تھا بک مارک پہ جس قرآن میں ہم بک مارک تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، تو ایک اچھی ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ بک مارک پہ بھی کچھ نہ کچھ پوائنٹس لکھ لیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ہوتا ہے. بلکہ کسی کے بابا فوت ہو گئے تھے تو مجھے یہ کہی تھی کہ میں کیسے ان کے لیے دعا کروں، مجھے بھول جاتا ہے قرآن کے بعد، یعنی قرآن کے بعد وہ کہتی میں دعا کرنا چاہتی ہوں. قرآن کو قرآن نیکی ہے، اس کو سبب بنا کے میں دعا کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ اس پہ جو نوٹ ہے نا یہ بک مارک اس پہ دعا لکھ دیں. تو کہتی ہیں ہاں واقعی یہ صحیح بات ہے، کیونکہ بک مارک ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ بک مارک لیں، اس پہ یہ کچھ نہ کچھ پوائنٹس جو بھی امپورٹنٹ ہیں اس پہ لکھ دیا کریں، اس کو دیکھ دیکھ کے ہی یاد ہو جاتا ہے. میں نے ایک بچے کو پڑھایا تھا، اس کو بھی میں نے یہی کیا تھا. اس کو رولز نہیں یاد ہو رہے تھے، چھوٹا سا بچہ، اس کو پھر میں بک مارک کے سامنے رکھا ہوتا تھا، جیسے ساتھ پڑھتے تھے وہ بک مارک دیکھ لیتا تھا اور اس کو یاد ہو گئے تھے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے آپ بک مارک ساتھ رکھیں. اچھا را کے احکام، اب یہ اس کا وہ ہے جائزہ، یہ ہے وہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں آ رہی. اب اس کو ہم نے سم اپ کر دیا، اس طرح یہ 2 پیجز پہ تھا، میں نے اس کو کر دیا، اب نیچے ختم ہو گیا الحمدللہ. تو یہ بس وہی ہے، سم اپ کیا انہوں نے اس میں چارٹ کی فارم میں، کہ را کے احکام کیا ہیں. تفخیم ہوتا ہے، ترقیق ہوتا ہے، اور مختلف فی ہوتا ہے، فی کلمات. تو تفخیم کب ہوتا ہے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جب کیا ہوتا ہے، تفخیم کے بھی رولز ہیں کہ جب وہ خود متحرک ہوتا ہے، را ساکن یا مشدد ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا وہی ہم رولز کو مائنڈ میں رکھیں، بلکہ اپنا ٹیسٹ لیں کہ مائنڈ میں آپ کے کیا کیا سیو ہو گیا. متحرک یعنی را پہ زبر زیر پیش ہوتا ہے، یا تفخیم کی بات ہو رہی ہے، زیر کی بات ہی نہیں ہوگی. پھر تو زیر ہوگی جب
आगे आगे जाके देखेंगे, या मुशद्दद और या साकिन। ठीक है, तफहीम की बात हो रही है इसलिए याद रखें, उसकी बात नहीं हो रही। वो आगे फिर वही हो गया कि जैसे मुतहरिक में जबर होगा तो हम हैवी पढ़ेंगे, मुतहरिक में पेश होगा तो हम हैवी पढ़ेंगे। और पेश का क्या लिखा, पेश का कामिला रुबामा, कामिला का मतलब पूरा पेश, रुबामा, कामिला यानी पूरा पेश पढ़ते हैं ना, बू तू, कामिला का मतलब तो पूरा, कामिल, कामिल पूरा। रुबामा फॉर एग्जाम्पल, हम रुबामा नहीं पढ़ते ना, हम इसको रोम नहीं करते, तो कामिला का मतलब ये आ जाता है कि जब पेश को पूरा पूरा पढ़ा जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल रुबामा। और पेश नाक़िसा कौन सा, रोम वाला, ठीक है ना, ये रोम वाला है, तो मदमूमा, ठीक है, और वो भी यानी पेश तो खैर लिखा हुआ है, कदीर, ठीक है ना, कदीर, ठीक है, हमने पेश को पढ़ना है और रोम के साथ थोड़ा सा माइनर सा, तो वो हैवी होगा। ठीक है, तो आप बस याद रखें रोम पे वही रूल अप्लाई होते हैं कि जो कि नॉर्मल के होते हैं, चाहे हम रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं ना, रुकने की सूरत का ये भी। और फिर मुशद्दद की एग्जांपल देखें, जबर अर्रहमान, रा पे मुशद्दद अर्रहमान, और पेश हो शर्रुल्लहुम। ठीक है, मैं अंदाजे से कह रही हूँ, ये इतना क्लियर नहीं है पिक्चर, रा पे दम्मा ही होगा, जाए पेश ही होगा, शर्रुल्लहुम, तो हम हैवी करते हैं। ठीक है, और साकिन की केस में क्या होगा, अभी हम एक हैवी का ही पढ़ रहे हैं। साकिन में क्या होता है, जब मुत्तसिल यानी कि जुड़ा हुआ होता है, मुनफसिल फासले से, फासला, साकिन जब जुड़ा हुआ होता है यानी उस लफ्ज के अंदर ही अंदर होता है, जैसे कि पर कुन, ठीक है, रॉ, तो माँ कबल मुत्तसिल, ये कि बर कुन, और माँ कबल पेश हो, माँ कबल जबर मुत्तसिल और ये पेश हो, यानी उसी में पेश भी हो, तो वही बात है, यानी कि रॉ साकिन है तो उसके पीछे वाले लेटर को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ, अरबी से आप घबरा ना जाना। अच्छा, और मुनफसिल फासले से है, यानी कि पहले एग्जांपल देख लेना, फिर आपको अरबी भी समझ आ जाएगी। वल फजरी, ठीक है, मा कबल जबर मुनफसिल, ठीक है, ये फासले में हो गया ना, फासला यानी बीच में जीम साकिन का फासला आ गया। ठीक है ना, रॉ साकिन था मगर उसके पीछे जीम आ गया, वो जीम ने तो हम उसके पीछे जबर फा, जो फा जबर फा है वो उससे दूर है, फासले से है, तो वल फा जुरी, ठीक है, फा जुरी। और खुस्र, ठीक है, इसमें भी फासला आ गया, ठीक है, फासला आ गया, ये पेश और रॉ में फासला है, बीच में सीन आ गया था, तो ये वही चीजें हैं। और इसके बाद ये क्या है, साकिन, साकिन में अब 3 कंडीशन थी ना, रिमेम्बर आपको, कि जब आरजी जेर होगा, ठीक है ना, आरजी जेर, ईरजी हम आपको बताया था कि हमने जेर खुद ही लगाया था पढ़ने के लिए, आसानी के लिए, तो फिर ये हो गया रॉ हैवी हो गया। ठीक है, या फिर उसके पीछे वाले लेटर में है, या फिर क्या था, मिरसौद की तरह या इरसौद की तरह के पीछे सेम लेटर है। ठीक है, इसी कलमे में क्या है, पीछे जेर है और आगे हैवी लेटर है, तो अभी आगे के लेटर के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं। तो ये भी थोड़े से ही लेटर होते हैं, उनमें से इरसौद, मिरसौद, फिरक़तुन, क़िरतौस, ये याद कर लें, और भी मे भी होंगे, बट ये याद कर लें, ये कभी कहीं टेस्ट या कुछ होता है ना, यही लेटर लाके देते हैं वो। तो ये आपको समझ आ गई होगी ना इंशाल्लाह, ये सारा वही है, उसको इस तरह लिखा हुआ है। इसको अगर हम उर्दू में लिखेंगे ना, अगर आप, तो ये आपको खुद भी समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम ऊपर दूसरा केस देखते हैं, हमने तफखीम देख लिया, अब तरकीक देखते हैं। ठीक है, तरकीक में भी क्या होता है, सिचुएशन, रॉ या तो मुतहरिक होता है, इस पे कोई साइन होता है, साइन लिख रही हूं मैं, या रॉ पे साकिन होता है। यहाँ भी वही सेम साइन, कि साइन होगा तो जेर कामिला यानी कि पूरा पूरा जेर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, री जालुन, ठीक है, री पूरा पढ़ेंगे तो लाइट भी पढ़ेंगे, फिर अर्री, ठीक है, यहाँ भी लाइट, मगर नाकिसा का मतलब होता है जब इसमें ममाला है, इमाला, ठीक है,
ناقصہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی عیب ہے یا کوئی کمی ہے، ناقص کمی کو کہتے ہیں. تو اس میں امالہ آ گیا یا روم آ گیا. ٹھیک ہے، امالہ یا روم. تو امالہ میں مجریحہ ہی ایک ہی لیٹر ہے پورا اس میں قرآن میں، امالہ جس کو کیا جاتا ہے. اور روم والفجری کوئی بھی ہے، مطلب اس میں ہے کہ را کے نیچے زیر ہے اور اس کو ہم چھوٹا روم کرتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا سا پڑھ لیتے ہیں. تو مگر پڑھتے اسی طرح ہیں کہ جو کہ زیر کا رول ہے، یعنی کہ لائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اور ساکن کی کیس میں کیا ہوگا؟ ما قبل متصل، ما قبل زیر متصل، پھر یعنی کہ جو جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صلہ رحمی سے یاد کیا کریں، میں صلہ رحمی سے یاد کرتی ہوں. صلہ رحمی میں جوڑنے کو کہا گیا نا رشتوں کو، تو جڑا ہوا ہے. پھر آؤنا میں زیر ہے، پھر ساکن ہے. پھر ما قبل زیر منفصل، فاصلہ کیسے آ گیا؟ ایکچولی را ساکن تھا، اس کے پیچھے ہمیں نہیں نظر آیا زیر، پھر ہمیں با میں نظر آیا. تو ہمارے پاس فاصلہ کیا ہے؟ یہ کاف فاصلہ کر رہا ہے ان کے درمیان میں. اور ما قبل یا ساکن. ٹھیک ہے، خبیر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ یا از اے مدر آف زیر، یا ماں ہے زیر کی. تو اس لیے یا اور زیر کی ایک آواز ہوتی ہے. تو زیر والا رول ہی سوچ لیں آپ. تو پیچھے چاہے یا سے پیچھے زبر ہو یا زیر ہو، ان اینی کیس اس کو ہم کیا کریں گے؟ باریک ہی پڑھیں. ہاں جی، میں دیکھتی کون سو رہا ہے. ترقیق. ترکیق. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے یہ کر لیا الحمدللہ، یہ بھی فنش ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. مختلف فی رہ گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مختلف فی اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. یہاں پہ اس مختلف فی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 8 لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل 8 ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وقفاً و وصلاً دونوں آپ کہیں گے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. کلو فرقین، اور وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اور باقی میں نے کہا تھا آپ کو صرف یاد کرنے 7 کو. تو انشاءاللہ یہ تھوڑے سے ہی ورڈ ہیں، آئی تھنک یہ ایک دفعہ ہی آتے ہوں گے مے بی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہی آتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ فنش ہو گیا، اللہ کا کرم. یہ سوالات ہیں. را کی کتنی حالتیں ہیں بیان کریں، وہ 3 حالتیں ہو گئیں. پھر را مفخمہ کی حالتیں، ما امثال میں ایگزامپلس. ٹھیک ہے، بیان کریں. پھر را مفخمہ وہ پھر ساری آ جائیں گی. پھر مرققہ یعنی کہ لائٹ کی کتنی حالتیں ہیں، وہ بھی ساری آ جائیں گی. پھر را ساکنہ ما قبل کسرہ، را ساکنہ یعنی را ساکن اور ما قبل کسرہ اس کے پیچھے کسرہ ہے کی صورت. اس میں وہی آ گئی تھی کسرہ، یا تو سیم لیٹر میں ہوگا، عارضی، سارا کچھ آ گیا. را مختلف فی کے کلمات بیان کریں، وہ 8 والے. پھر را موقوفہ وقف والا، بالاسکان ساکن کے ساتھ پر ہوگی یا باریک ہوں گے. را موقوفہ بالاسکان یعنی کہ را موقوف جو رکے گئے، یعنی را ساکن پیچھے رکنے کی صورت میں، بالاسکان سکون پر ہوگی یا باری ہوگی. تو اس کو ہمیں سچویشن دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور را موقوفہ بالاشمام، اشمام اس میں اوپر میں نے ایکسپلین ہی نہیں کیا. اشمام اوپر نہیں کیا، مگر میں آپ کو اشمام ویسے بتا سکتی ہوں. مگر 1 منٹ، وہ میرا الارم بول رہا ہے، 1 منٹ میں ابھی آتی ہوں. باجی اس کی ڈیفینیشن 108 پیج پہ ہے نا، وقف بالاشمام. اچھا، مس ہو گئی. آپ بتائیں، یہاں تو وہ بک نہیں ہے. باجی یہاں پہ ہے نا، وقف بالاشمام کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، جیسے نستعینو، یہ صرف پیش پر ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے.
اچھا یہ بھی صحیح بتایا آپ نے. اس میں بھی بات یہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو بتایا جائے کہ یہاں پہ پیش ہے, ٹھیک ہے, دیکھنے والے کو. کیونکہ یہی بات ہے کہ بعض کا ہوتا ہے, ہمارے تو الحمدللہ مطلب بڑی بڑی کلاسز ہوتی تھی, پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی, اس کے بعد کے ٹائم میں بھی دور دور تک لوگ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے. تو ان کو بتانے کے لیے کہ یہاں پہ پیش ہے تو آواز نہیں جا رہی ہوتی سپوز, تو پھر وہ پیش کے لیے لپس کی شیپ بنا لیتے تھے. وہ جیسے ہونٹوں سے اشارہ کر دیتے تھے نا. جی یہ اشارہ ہے, لپس کا شیپ ہے, لپس کی شیپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ پیش آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ساؤنڈ جیسے میں تو آواز نکال رہی ہوں نا, جیسے کیا لکھوں ایگزامپل, ہارو, سپوز ہارو ہے, ہارو, رو, ہا, اب رو میں کہوں گی نہیں بٹ میرے لپس کی شیپ راؤنڈ ہوگی, یعنی گول سے لپس کر دوں گی. ہارو, ہارو, اب او کی آواز میں نکال رہی ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے, ادروائز نہیں ہوگی. ہارو, ہارو, ٹھیک ہے. تو اشمام کہتے ہیں لپس کی شیپ کو جو کہ پیش کی صورت میں پڑی جاتی ہے, صرف پیش کے سمے, ٹھیک ہے. تو را موقوفہ یعنی کہ را پہ ساکن ہے. سپوز اب یہی ہارو کو دیکھ لیتے ہیں, اس میں نے کیا کہ ساکن جب کیا تو کیا ہوگا, وہ پر ہوگی یا باریک ہوگی. یہ اب دیکھیں را پر ہے نا, تو آپ اس کو پر ہی ہونی چاہیے, مگر یہ کہ اس میں تو ساؤنڈ ہوتی ہی نہیں ہے, یہ اور بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب پلوشا اس میں کچھ لکھا ہیوی یا لائٹ کا, آپ نے کیا بتایا تھا؟ دیکھتی ہوں نا. کیونکہ میں بک میں بتاؤں, جی جی یہاں پہ میرے پاس ایک بک پہ لکھا ہوا کہ کلمے کا آخری حرف کو ساکن کر کے نا ہونٹوں سے دما کی طرف اشارہ ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ماہر قاری ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں. اچھا, ہاں یہ جی, قرآن حضرات کے لیے ہے. جی ہاں جی, وہ تو وہی میں نے روح بتایا تھا نا کہ سننے اور کے لیے. جی اشمام دونوں. جی. جی وہی ٹیچرز کرتے تھے نا یوزلی, مگر یہ کہ ہماری ٹیچر یہ کہتی تھی کہ ہمیں بھی اس کو زندہ رکھنا چاہیے کسی فارم میں, یہ چیز ختم ہو گئی ہے ٹائم کے ساتھ. اچھا, را موقوفہ بالروم, ٹھیک ہے. اب روم پر ہوگی یا باریک ہوگی؟ ہم کا آپ بتا رہی تھی, میں نے را کا تو خیر ابھی پڑھا, لیکن وہ ایک دو لیٹر ورڈز ہے نا قرآن میں جن کے اوپر وہ ایسے ڈائمنڈ شیپ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ادھر اشمام کرنا ہے آپ کو. اچھا, ہاں, اور اس میں وہی جو میرا خیال ہے کہ اس میں 2 نون آتے ہیں نا, جیسے تأمنا کچھ اس طرح سے تھا, تو اس میں یہ منونا, ہاں اس میں یہ ہے نا. آپ نے اپنا ساؤنڈ اپنی لپس کی شیپ بنانا ہے, لیکن ساؤنڈ نہیں آئے گا. آپ نے تامن مطلب نو ایک جو ہے اس کا بالکل شیپ لپس کی بنائیں گے اور اگلا نہ بولیں گے. ہاں جی, اس کو ہاں یہ کائنڈ آف ایسے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جی مننا, ٹھیک ہے, ایسے. ہاں مجھے ہم نے یہ بھی پڑھا, یعنی کہ سمجھے کہ ویسے تو آئی تھنک صرف ساکن لکھا ہوتا ہے, مگر ایسے بنتا ہے جیسے شدہ زبر, یعنی کہ من جب میں کہوں گی اس وقت لپس راؤنڈ ہو گئے, پھر نو بلکہ من. اب میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی. من آئی تھنک سمپل ہوگا, نارمل, پھر نو کے لیے لپس بنیں گے, آواز نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. من نا, جو میں کر رہی ہوں میں لپس راؤنڈ کر رہی ہوں, مگر ساؤنڈ ہوتی نہیں ہے اسے. من نا, اور اس پہ ڈائمنڈ شیپ سی بنی ہوتی ہے عثمانی مصحف میں کہ ہاں جی, ادھر اشمام کرنا آپ کو. جی اس طرح. لیکن را کا مجھے اس پہ بھی مطلب وہ ہے کہ مطلب صرف دمہ والے پہ ہم کریں گے نا, اس پہ یہ ہے جی کہ یا ہر کسی پہ کریں. دم آئی تھنک اشمام ہوتا ہی دمہ کا ہے سر, ٹھیک ہے, دمہ کا ہوتا ہی دمہ کا ہے. لپس راؤنڈ کیسے کریں گے؟ دیکھیں لپس کو گول زبر میں نہیں کر سکتے, زبر تو آپ نکال ہی دیں, زیر میں بھی گول نہیں ہوتے نا, صرف پیش میں تو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی جی جزاک اللہ. جی الحمدللہ. اور تامنونا کا بھی پتہ چل گیا آپ کو, ٹھیک ہے. منونا لکھا نہیں ہوتا, بٹ اس کو بولنے میں اس طرح ہی لگتا ہے جیسے کہ من لپس راؤنڈ نہ, یا نہ لکھنا تھا, تامنونا, ٹھیک ہے. ہوتا ہے اس طرح بولنے کا اسٹائل یہ ہے. تامنونا میں تامنا جو ہے ایسے ہی پتہ, اور حضور صاحب نہیں پڑھا اس طرح. یعنی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ حضور صاحب نے اس طرح پڑھا, انہوں نے راؤنڈ اپنے لپس کو راؤنڈ کیا تھا. اچھا, اب ہم پڑھ لیتے ہیں آگے, دیکھ لیتے ہیں ایگزامپلس.
را موقوفہ بالروم، را موقوفہ یعنی وقف، را پہ وقف ہے یعنی را ساکن ہو گیا، بالروم پر ہوگی یا باریک ہوگی، بیرون پر ہوگی یا باریک ہوگی. اس پہ بس رول وہی اپلائی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا کہ جو ساکن کے رول نہیں اپلائی ہوتے، اس پہ اپلائی ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کے رول اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے رول اپلائی ہوتے ہیں. اس کو بلکہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گی انشاءاللہ، کچھ میں نے ڈھونڈا تھا. اچھا، را مفخم یعنی ہیوی را اور مرکب کی صحیح ادائیگی کا طریقہ ذکر کرے. ٹھیک ہے، وہ تو پھر یہ مخفف میں کیا ہوگا، زبان کی جڑ کو پیچھے سے اٹھایا جائے گا تو اس طرح ہوگا، اور مرکب میں زبان کی جڑ کو نیچے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور آگے کا مخرج بھی بتائیں گے کہ کتنے دانت تھے. آئی تھنک را 2 دانت، یہ 4 دانت تھے شاید. را 8 تھے لام میں، نون میں 6 تھے، آئی تھنک را میں 4 تھے. را میں 4. 4 دانت، را میں 4 ہے. ہاں جی 4 دانت. تو وہ سارا پھر اس طرح بتایا جائے گا نا کہ آگے کے 4 دانت ہوں گے، اس کے پیچھے رکھا جائے گا، اور پیچھے سے ہیوی کے لیے جڑ اٹھائی جائے گی. یہ وہ کہا گیا ہے. الحمدللہ. اب آگے ختم. الحمدللہ رب العالمین. اس میں کوئی اور کنفیوژن دیکھیں انشاءاللہ مل کے کر لیں گے. نہیں ہے کوئی کنفیوژن کا مطلب ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے، ان الفاظ کو یاد کرنا ہے. یہ جو 8 الفاظ تھے ان کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، باقی تو رولز ہیں. ٹھیک ہے، یہ باقی سارے رولز ہیں. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے بس وہ یاد رکھنا ہے. سورہ یاد کر رہے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ، اس کو یاد کریں. اور اصل میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا یاد کرنے کا اصل پرپس کیا ہے. یاد کرنا تو ہے مگر اصل پرپس ہماری تجوید کی ساری اپلیکیشن ہے، یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپلائی کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. یعنی کہ جس طرح سسٹر نے بتایا، کل سیما نے پوچھا تھا، آپ کو پوچھا تھا صفات کے کون سی ہیں، آپ نے بتایا ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا بتایا. اسی طرح کر کر کے ہمیں ساری صفات یاد ہو جائیں گی. اور پھر یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ آگے جا کے ہماری جو نیکسٹ لیول آ رہے نا وہاں بھی یہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ نون ساکن تنوین کے رولز میں ہم ادغام کیوں کرتے ہیں، تو اصل میں وہاں پہ صفات کا ہوئی کو چیک کیا جاتا ہے. جیسے نون کی صفت، را کی صفت، ان دونوں میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کو ادغام کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ہم آج اسٹڈی کریں گے، یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گا، اس لیے اس کو آپ ساتھ ساتھ دہرائیں. ٹھیک ہے، تو آگے جا کے بہت آسانی ہو جائے گی. آپ کو حفظ میں مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں ہو رہی الحمدللہ. ٹھیک ہے، وہ بہت ایزی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی ہیں مگر بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں، کسی کو یاد ہے کہ حضور صاحب نے کہاں پڑھی ان کو؟ وتر نماز میں. ہاں جی، ٹھیک ہے، وتر نماز میں پڑھیں، اور اہم مقامات پہ بھی وہ پڑھتے تھے. آپ وتر میں پڑھا کریں، انشاءاللہ سنت بھی فالو ہوگی اور آپ کو حفظ بھی ہوگا. جتنا یاد ہے نا اتنا ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جتنا یاد ہے اتنا ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہم ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک آیت کوئی بھی ہو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نا. ویسے تو ہم یہی پڑھ لیں، جو یاد ہے نا اس کو ہر دفعہ یاد پڑھ لیا کریں. اس کا آپ سے پکا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ. سسٹر انیلا منیمم 3 آیتیں نہیں پڑھنی ہوتی؟ نہیں، یہ دیکھیں ایک آیت الکرسی کتنی بڑی، ایک ہی آیت ہے نا. ہاں وہ تو بڑی ہے نا، لمبی نہیں تو پھر کوئی ہے رول اس لیے. نہیں ہے. میں آپ کو وہ بھی بھیج سکتی ہوں. اچھا، شیخ حکیم ہے اوکے. نا، عاصم حکیم ہے، وہ یہی بتاتے تھے کہ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ثابت بھی ہے ویسے کسی اور جگہ سے بھی ثابت ہے کہ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہم نے ویسے خود ہی علماء نے مطلب ہماری سہولت کے لیے بتایا کہ اچھا آپ 3 پڑھ لیں. جیسے کہ کہتے ہیں نا 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ نماز میں پڑھ لیں، سبحان رب العظیم پڑھ لیں. اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ ہماری سہولت کے لیے ہمیں بتایا کہ کوئی 3 ہی پڑھ لے نا. ادروائز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اتنی پڑھتے تھے، اتنی دفعہ پڑھتے تھے، اتنی دعائیں پڑھتے تھے کہ اگر وہ چاہتے تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ تو کاؤنٹ کریں یا پڑھیں، وہ تو ان کے کہتے ہیں نا ان کے تو رکعات اتنی لمبی ہوتی تھی، ان کے سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے.
ان کی قرأت اتنی لمبی ہوتی تھی. جی بعض لوگ بولتے ہیں کہ آڈ نمبر رکھنا چاہیے سجدے میں جو ہم تسبیحات کرتے ہیں نا، تو وہ اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آڈ تھے یہی نا مشکل دیکھیں ہوتا ہے. پھر ہمارا ساری توجہ اس میں ہوگی. خشوع کہاں سے چلا گیا؟ خشوع تو نہیں رہا نا. ٹھیک ہے نا، خشوع نہیں رہا. تو وہ شروع میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں 3 5 وہ تو پڑھا ہی جا رہا ہوتا ہے، مگر اب کوئی بندہ بہت زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہے، دل دکھا ہوا ہے، کچھ ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ کاؤنٹنگ کرے گا اپنے دل کو دکھائے، ہے نا. تو میں آپ کو ویسے انشاءاللہ بھیج دوں گی، مگر ہم ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر ابھی تو ہم نے خیر 3 پڑھ لیے نا، اس لیے تو آپ 3 تو کوئی پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ العزیز. سسٹر نیلا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ سا کوشچن ہے لیکن مجھے قرآن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو سجدہ تلاوت ہے اس کو کرنے کا طریقہ کہ جیسے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور اس میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعا ہے یا کوئی بھی ہم جیسے تسبیحات کر سکتے ہیں جو سجدے کی ہیں؟ 2 اختلاف ہے، میں اب کیا بتاؤں، مطلب میں تو اسکالر ہی نہیں. اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ ہی پڑھ لیں اور کوئی کہتے ہیں سجدہ وجہ للذی خلقہ صورہ، وہ والی دعا ہے. یعنی کوئی وہ کہتے ہیں کوئی وہ کہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو صحیح جواب اس طرح نہیں دے سکتی. اور ڈائریکشن ضروری نہیں ہے، مطلب بہتر یہ ہے ٹھیک ہے. مگر یہ کہ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں وہ تو آبویسلی وہی ہوتا ہے ڈائریکشن، مگر ویسے بہتر یہی ہوتی ہے کہ انہی چیزوں کو فالو کر لیا جائے، مگر ضروری نہیں ہے. نہیں جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ٹریول کے دوران یا ویسے بھی ہم چلتے پھرتے سن رہے ہیں قرآن تو ہمیں لگ گیا ہے کہ سجدہ کی تلاوت وہ آیت آ گئی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر بعض دفعہ بعد میں ذہن میں نہیں، یا حفظ کرتے ہوئے کئی دفعہ ہم بار بار وہ آیت ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے. تو آپ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آئے یا بعد میں کبھی فوراً ہی ہم کر لیں اور کہیں کسی بھی حالت میں ہلکا سا جھک کے کر لیں، وہ صحیح ہے؟ مطلب میں نے کہیں یہ سنا کہ آپ ہلکا سا اپنی باڈی کو بینڈ کر کے اور تسبیح کر کے تو بس کر لیں، آنکھوں سے بھی سجدہ تلاوت ہو جاتی ہے، مطلب کہ چلتے پھرتے یا گاڑی میں ہیں یا کچھ اس طرح سے ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے تھوڑی جی ایگزیکٹلی میں آپ کو کلیئر نہیں کر سکتی، مگر میں نے بھی کچھ ایسے ہی سنا ہے. مگر جیسے کوئی بندہ میں منیلا میں بتاؤں. جی بتائیں. ہاں جی، سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے نا، یہ سنت ہے. اور اگر جس طرح سے ہم کر رہے ہیں سورہ اقرا بسم ربک الذی، اس کی آخری جو آیت ہے لا تطیعہ واسجد واقترب، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جب ہم جماعت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم سجدے میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے. اور اگر آپ کو سجدہ تلاوت کی دعا نہیں یاد تو پھر آپ وہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی جو بھی ہے وہ پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ سورہ قدر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ قدر پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع کریں گے. اور اگر ہم ویسے ہی جیسے حفظ کر رہے ہیں تو حفظ کرتے ہوئے بار بار ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے. واجب نہیں، ایک ہی دفعہ اینڈ میں کر لینا. کیونکہ واجب کا یہ کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹ جائے تو پھر گناہ ہوتا ہے، یہ سنت ہے. اور ہاں جی حفظ کرتے ہوئے ہمیں جب وہ یا ہم کسی کا سن رہے ہیں تو پھر ہم جو بار بار سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ٹیچر ہمیں حفظ کروا رہی ہیں. اور ہم جب اس سورہ پہ پہنچے تھے تو پھر یہی مسئلہ ہم نے ان کو پیش کیا تو وہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اور اگر جب ہم حفظ کر رہے ہوں تو ہمیں ظاہر بار بار اس آیت کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سجدہ کہاں پہ آ رہا ہے. ہم جب حرم میں جاتے ہیں وہ لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں، اور جب ہم نئے جاتے ہیں تو یقین مانے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ سجدے میں کیوں چلے گئے ہیں، شاید یہ غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر میرا تو ٹائم وہاں پہ بہت زیادہ گزرا ہے. اور تو اس لیے جو وہ جب ہم نماز میں اب اس صورت میں اگر جا رہے ہیں تو ہم جب وہ سجدہ یہ آیت آئے گی تو ہم سجدے میں چلے جائیں گے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بھی سجدہ تلاوت جیسے کسی بھی یعنی کہ درمیان سورہ کے درمیان میں آ رہا ہے تو پھر جب ہم وہ کریں گے سجدہ یہ تلاوت کر کے تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ ہم رکوع دوبارہ کریں گے. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے جی واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. جی یہ تو ہے کہ واجب نہیں ہے. الحمدللہ. چلیں کلیئر ہو گیا نا آپ کا سسٹر؟ جی الحمدللہ. یہ لیکن مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ جیسے عام کرتے ہوئے ابھی تلاوت میں یا رخ قبلہ نہیں اور میں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ اٹھ کے اسپیشل جاؤں کروں، تو ایک ہوتا ہے نا ردھم بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ کر رہے ہو تو اگر میں تھوڑا سا اسی طرف تھوڑا اشارے سے کر لوں تو میرا سوال یہ تھا کہ وہ جائز ہے کہ میں تھوڑا سا بس اپنے آپ کو بینڈ کر دوں اور تسبیحات پڑھ کے اپنی اچھا یہ جائز ہے، کیونکہ میں نے کہیں اور بات ہو رہی تھی کہ اگر بندہ کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے اب وہ ڈرائیونگ میں اس وقت ایسا سجدہ آ گیا تو وہ سجدہ میں جائے گا تو وہ آگے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا. جی اس طرح یا بیٹھ ایسے کمفرٹیبل ایسے
पोजीशन में होते हो कि उठ के जाना करना थोड़ा सा आप डिले कर रहे हो, तो अगर हल्का सा उसको करके कि मैं कर सकती हूँ कि फिर मैं आगे अपना कंटिन्यू कर लूँ, तो हाँ इस जी, ये ऐसा आई गेस सही है, मगर ये कि इसको हम मजीद भी देख लेंगे क्या, ताकि हम कहीं कंफ्यूजन ना हो ना, हो सकता है मैं गलत कर दूं, मगर मैंने यही देखा है कि लोग फिर वहीं बैठे बैठे सजदा कर लेते हैं, जी मगर देख अस्सलाम लेना। वालेकुम बरकातहू जी। सजदे तिलावत सुन्नत है और हाँ जी, जहाँ भी जिस पोजीशन में है हम लोग वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि जो है और सजदे शुक्र भी इसी तरह से है कि अगर हमें खुशी की खबर मिली कोई भी चीज़ है, अब हम वो मुसल्ला कहाँ ढूंढेंगे और या कहाँ है किस पोजीशन में है, तो हम जिस उसमें है हम थोड़ा अपना सर झुका दें, और मतलब हमने ये अपनी उस्तादा से और सुना था, और ये सजदे तिलावत का जो है ये सुन्नत है, कहीं 14 कहते हैं और कहीं 15, लेकिन हाँ इसको करना चाहिए इसलिए कि जो इब्ने आदम सजदा करता है तो जो है शैतान ये कह के भागता है कि इब्ने आदम को हुक्म हुआ और उसने सजदा कर लिया, इब्लीस कहता है, और जो है मुझे हुक्म हुआ था और मैंने उसका इनकार किया, तो मुझे आग मतलब मैं जहन्नम हो गया और ता क़यामत तक, तो इसलिए करना चाहिए सजदा, सुन्नत है लेकिन करना चाहिए इसको। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वही जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने अच्छे लोग हमारी क्लास में हैं सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह। मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जी हजरत उमर से ये मतलब ये चीज उनसे आई है कि वो उन्होंने एक दफा मिंबर पे बैठ के कोई आयत सजदा पढ़ी थी और फिर वो मिंबर से उतरे और उन्होंने सजदा किया, और कुछ दिनों बाद दोबारा जब वो वही आयत उन्होंने तिलावत की या कोई और आयत सजदा तिलावत की तो सजदा नहीं किया। तो उन्होंने उनकी इस अमल से भी ये पता चलता है कि अगर पॉसिबल हो और आसान हो तो उसी वक्त कर लें, और अगर ना भी करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जैसे ये सिस्टर कह रही थी कि हम हिफ्ज कर रहे हैं और बार बार एक ही आयत पढ़नी पड़ती है, आयत ठीक। सजदा होती है, तो उसमें ये हजरत उमर का अमल भी आ जाता है कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो उसमें कोई ऐसे गुनाह वाली बात नहीं है। सही, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया कि हम पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, और डायरेक्शन नमाज में तो खैर होती ही है डायरेक्शन सही, मगर वैसे में अगर हम चलते फिरते हो कहीं हो, ड्राइविंग करने की बात ही जैसे ही, उस वक्त तो हमारे पास बेंट होना खतरनाक होता है, मगर वैसे सीट पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो आप थोड़ा सा बेंट हो जाएं, और इसको बाहर के लिए थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं। बात का तो होता है कि पूरी क्लास है, आप नहीं किसी वक्त उठ सक रहे, कुछ भी वजह, तो आप थोड़ा सा डिले करके भी एक ही दफा भी पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह अल अजीज। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कम से कम वो रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, फिर भी कोई बात करनी तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। इंशाअल्लाह फिर हिफ्ज़ तो जारी रहेगा, हिफ्ज़ की क्लासेस भी होंगी, थर्सडे को होंगी, और रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो होंगे वो सिस्टर सीमा को लेसन सुना सकते हैं, मगर बाकी लोग अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड हैं तो मुझे प्राइवेट में भेज दें बेशक, मगर क्लास में सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट लेसन सुना सकते हैं, वैसे आ सकते हैं, जो भी आना चाहिए जुमेरात को होगी वो क्लास, जी जुमेरात को होगी क्लास। जी थर्सडे को ही होगी, जुमेरात को ही होगी, इसलिए कि वो वही डे सही, यही डे सूट करते हैं, तो मैं जी तो फिर वैसे होंगी क्लास में, मगर सिस्टर सीमा होंगी जो कि आपसे सुनेंगी, और जी इंशाल्लाह आपने तैयार होके आना है, रूल सिफात को भी देख के आना है। तो सिस्टर लास्ट टाइम आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा था नाम आए हुए थे, तो मैं क्लास तो ज्वाइन की थी लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा अच्छा, वो असल में ना 2-3 दफा मैंने वो किए, तो ओके, जो आप हाँ नहीं था बल्कि तो नेक्स्ट टाइम आप लोग खुद ही अटेंडेंस भी, बल्कि मैं वहीं ले लूंगी क्लास में, क्योंकि मुझे बार बार लेना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कभी कोई गायब हो जाता था, कभी गायब हो जाता था। ठीक है, तो इंशाल्लाह क्लास में अटेंडेंस लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।